السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اللہم اجعلنی لکا شاکرا لکا ذاکرا لکا راحبا لکا متبعا الیک مخبتا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائی دوستو، یہ جو خیر بھلائی نیکی ہے، یہ کل کا کل ہمارے رب کا فضل کرم احسان ہے، صحیح ہے۔ بندہ جب بھی کبھی کوئی خیر بھلائی نیکی کرے گا تو مڑ کے اپنے رب کا شکر ادا کرے، اللہ تیرا کرم، تیرا فضل، تیرا احسان، ہم کبھی ٹائملی پہنچ جائیں، کوئی کام اچھا ہو جائے ہم سے، مڑ کے کیا کرنا ہے، اللہ تو نے کرایا، ورنہ ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے ہم جب بھی کوئی کرتے ہیں گڑبڑ، ہاں تو یہ اللہ کا کرم، ہمیشہ اللہ کی طرف رخ کو موڑا جائے گا۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس میں بھی جو عمدہ بات آتی ہے نا وہ کیا ہے جی، لا نحصی ثناء علیہ و باللہ التوفیق۔ اللہ ہم کوشش تو کرتے ہیں، اللہ ہم تعریف شکر ثنا مدح احسان بزرگی برتری بڑائی کبریائی سب پاکیزہ کلمات تیری پاک ذات کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تیری حمد و ثنا ویسے ہی جیسے تو نے اپنی مدح خود فرمائی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی حمد ایسے بیان کرنے کی توفیق دے سر کے کلیجے پھٹ جائیں اندر، ہو بندے کو کوئی احساس ہو واقعتاً عظیم ترین ہستی کے بارے میں کوئی چیز کہی جا رہی ہے۔ بہرحال جی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے دنیا اور آخرت کی اس بڑی بھلائی خیر قرآن مجید سے جوڑا ہوا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کل ہم جو بات پڑھ رہے تھے، اللہ مجھے اور آپ کو اس پر صدق دل والا ایمان نصیب فرمائے، اللہ اس کی ہمہ وقت تلاوت نصیب فرمائے، اللہ اپنی رحمت خاص سے اس کا گہرا سمجھ فہم ادراک نصیب فرمائے، اس کے ساتھ اللہ اپنی رحمت خاص سے فوری طور پر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ عمل کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت خاص سے اس خیر کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ ہمارے پاس جی مسلمانوں سے جو ہے گفتگو وہ سٹارٹ ہو چکی ہے، صحیح، اور یہاں پر آ کر یا ایھا الذین آمنو کا معاملہ آ رہا ہے، صحیح۔ تو ہم نے وہ کل کہا تھا کہ 18 سے 40 رکوع کی ایک ترتیب کو سمجھیں گے، تو وہ بھی انشاءاللہ نکال لیتے ہیں۔ بھائی وہ ذرا دکھا دیجیے گا، وہ جو چارٹ ہے سورہ بقرہ والا ہم نے نکالا ہوا نا، وہ نکال لیجیے، جزاک اللہ۔ اچھا جی، اگلے مضامین جو کیونکہ اب ہم 18ویں رکوع سے آگے بڑھ رہے ہیں اور 19ویں پہ جائیں گے، تو انشاءاللہ اس کو ذرا دیکھ لیں، میں بھی ایک منٹ آپ کے ساتھ یہ نکال لوں، ریوائز ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ بات ہمیں امید کرتے ہیں کہ اچھے انداز سے سمجھ آئے گی۔ اچھا جی، بسم جی پہنچ گیا جی۔ اچھا پہلے کمپلیٹ چارٹ دکھا دیجیے گا، ایک پیچھے والی سلائیڈ والا۔ مضامین کی تقسیم کو دیکھا نا ہم نے، پہلا حصہ کیا تھا 1 سے 18 رکوع، الحمدللہ ہم نے وہ کل مکمل کی اللہ کی رحمت سے۔ ان 18 رکوع میں کتنی آیات تھیں؟ 152، صحیح۔ اور اسی کے بالکل پیرالل دیکھیں 2 تقسیم ہیں 40 رکوع کی، 18 رکوع میں اور 22 رکوع، 18 اور 22 40 ہو گئے بھائی،
ٹھیک ہے نا. اچھا 18 رکوع میں 152 آیات ہے, یہاں آیتیں زیادہ رکوع کم ہے, اور اگلے میں 22 رکوع اور 144 آیات ہیں. ہم نے جو بھی پچھلا پڑھا ہے نا اس پہ ذرا ایک نگاہ ڈالیے گا. 18 رکوع 152 آیات, اس میں کیا تھا معاملہ؟ سابقہ امت مسلمہ کا, جو کون تھی؟ بنو اسرائیل. اچھا ہم نے اب وہاں پہ پہلے 4 رکوع کے حوالے سے سمجھ لیتا, 2 گروہوں کا ذکر آئے گا, دعوت قرآن حکیم آئے گی, اور خلافت کے حوالے سے گفتگو آ گئی. پہلے 4 رکوع میں تمہیدی گفتگو اور مکی قرآن کے خلاصے کو لا کر رکھ دیا گیا. 5ویں سے لے کے 14ویں رکوع تک بنو اسرائیل پر فرد جرم عائد ہوئی, جی مستقل پڑھتے ہوئے آ رہے تھے بحمدی تعالیٰ, اور اس میں سے بھی 5واں رکوع ہم نے سمجھا تھا پہلے بنو اسرائیل کو دعوت دی گئی, او بھائی ایمان لاؤ, اللہ نے تم پر اتنا کرم فضل احسان پہ ہے. سر ہمیں بھی اس وقت دعوت ہی دی جا رہی ہے, لے آؤ ایمان, ورنہ جس دن ہم نے تمہارا یہ ملیا میٹ کرایا نا, اللہ اکبر, ایسے ہی ہوگا کسی میچ میں تم خوشیاں مناتے یا روتے دھوتے جا رہے ہوگے اور اگلے ملک کے اوپر اٹیک کیے کھڑے ہوں گے. صحیح نہیں جو سمجھ آ رہی. تو 5ویں رکوع میں دعوت دی ہے بنو اسرائیل کو ایمان لاؤ, اور 6ٹھے رکوع سے لے کے پھر جو آگے 14ویں رکوع تک تقریباً کتنی آیات تھیں؟ 83. ٹھیک ہے, 40 سے لے کے 123 تک 83 آیات میں 4 شیٹ کو بیان کیا گیا, یہ تمہارے جرائم ہیں, ہم نے تم پر یہ انعامات کیے اور تم نے یہ دغا بازیاں کی ہیں. پھر 15-16 رکوع میں ہمارے پاس جو ہے گفتگو آ گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے, اور 18 اور 19 17 اور 18ویں رکوع میں تحویل قبلہ اور تحویل امت کے حوالے سے گفتگو آئی. تو یوں یہ 18 رکوع ہمارے پاس مکمل ہوئے. اب جو 19ویں رکوع سے گفتگو شروع ہو رہی ہے اور 40ویں رکوع تک جانی ہے, اس کی تقسیم کو ذرا دیکھے گا. 22 اب اگلے پہ لے آئیے گا بھائی, تو ذرا انہیں اور واضح آ جائے گا. یہ دیکھیں, ٹھیک ہے جی, اسے ذرا سپریٹ کر دیے تاکہ آپ کا ذہن فوکسڈ ہو کے اس کو سمجھے. بھائی جتنی بڑی چیز ہے اگر ہم اسے بریک کر کے سمجھتے ہیں تو الحمدللہ اس کے مضامین ہمارے, ابھی تو ہم نے صرف ادراک کرنے کی اس طرح سے, بڑا لمبا سپین چاہیے ہوتا ہے اس کو اپنے اندر گریسپ کرنے کا, اور پھر واقعتاً اس سے اندر سے جو ہمیں ہیرے جواہرات موتی ملنی ہے, جس سے ہمارے ایمان نے بوسٹ اپ ہونا ہے, جو ہمارے لیے تفقہ کے دروازے کھلنے, وہ بہت زیادہ ہیں. اللہم فقہنا فی الدین. ایک بندہ ساری عمر بھی اس قرآن مجید میں غور و فکر اور تدبر کرتا رہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے اس میں سے سارے ہیرے موتی جواہرات نکال لیے, سمجھیں. اور یہ صحابہ کے لیول پہ, ہماری تو سر اوقات نہیں, ہمیں تو سیدھا لفظ نہیں پتہ چلتا, اپنی زبان پہ آج تک عبور نہیں ہوا, عربی زبان کو کہاں سے سمجھیں گے. تو بہرحال ہمیں جد و جہد کوشش کی زیادہ ضرورت ہے. 19 سے 40 رکوع میں دیکھیے گا 22 رکوع ہیں اور 134 آیات ہیں. موجودہ امت مسلمہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کا ذکر خیر ملے گا. اچھا جناب, اب یہاں پر نا 2 بڑے حصوں میں پہلے بات ڈیوائیڈ ہوگی, احکامات شریعت اور نفاذ شریعت. کن سے بات ہوئی تھی؟ ہاں دیکھیں, اب ذرا پلیز رکے, اللہ نے چاہا ختم ہوگا یا نہیں ہوگا ہمیں نہیں پتہ, لیکن اللہ کرے بات سمجھ آئے. امت محمدیہ تو کیا ہے؟ احکامات شریعت, یہ اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے جس نے امپلیمنٹ ہونا تھا, اور اس احکامات شریعت ابھی اس کے اندر ہیں. یہ تھیوری ہے. نفاذ شریعت پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ اس معاشرے میں, آپ کے ڈیلی چورز میں, میری آپ کی زندگیوں میں, یہ اللہ کی کتاب جاری ہو کیسے ہوگی؟ وہ ہمیں کیا ملے گا اسٹینڈرڈ؟ وہ ہے سنت طیبہ. تو احکامات شریعت اور نفاذ شریعت, البتہ احکامات شریعت میں 2 چیزیں پھر آپ امپورٹنٹ دیکھیں گے, عبادات اور معاملات کو ایڈریس کیا جائے گا. ادھر ہی ہمارا تو کام پورا ہو جاتا ہے. ہمارے پاس اگر شریعت ہے بھی صحیح تو وہ عبادات کے لیے, معاملات کے لیے بھی ہے. سر معاملات کا کیا معاملہ سر؟ معیشت آپ کی مرضی ہے, معاشرت آپ کی مرضی ہے, سیاست آپ کے گھر کی لونڈی ہے, کوئی مسئلہ کو نہیں. جس چیز کو آپ لے جائیں, آٹوکریسی کا دل چاہتا ہے, کیپٹلزم کا چاہتا ہے, آپ کو ڈیموکریسی کا چاہتا ہے, جس چیز کا سوشلزم کا چاہتا ہے, جس کا چاہتا ہے آپ لے جائیں. رب کی کتاب ایک چیز پہ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوتا ہوں, اگر مرنے والے کو اپنی مرضی سے نہیں اترنے دیں گے قبر میں تو زمین پر چلتے ہوئے زندہ کو ہم چھوڑ دیں گے, تیری مرضی ہے شتر بے مہار تو جیسے چاہے جی. نہیں ہے سر. احکامات شریعت, اس میں سے آپ دیکھیں گے عبادات اور معاملات. اچھا اب عبادات میں کیا چیزیں ہمیں مل رہی ہوں گی؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ مل رہا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. بنی الاسلام علی خمس, شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان, بخاری و مسلم کی روایت. یہ عبادات کو یوں کور کیا جائے گا. اور معاملات میں دیکھیں آ کے کیا کیا ہے, سود, ٹھیک ہے جی, وصیت, ادھار. البتہ اس میں آئلی زندگی میں سے طلاق, نکاح کے مسائل کو بھی ڈسکس کیا گیا. معاملات ہے نا سر آپس میں, سود, ٹھیک ہے جی, طلاق, وصیت, ادھار, اس کو بھی. یہ احکامات شریعت کا. ایک بات بہت اچھی طرح ذہن میں سمجھے گا, اس دن قیامت والے دن ہمارے سارے پیپر کھلے ہیں نا شاہد بھائی,
ایسے ہی نا، یہ تو نہیں ہوگا کہیں گے جی وہ میرا تہجد والا پرچہ دیکھے نا، تو اگلے کہیں تہجد والا تو دیکھ رہے ہیں لیکن یہ جو ساتھ پڑا ہوا ہے تیرا ہمسائے والا یہ بھی چلے گا، اور تیرا کاروبار والا یہ بھی چلے گا۔ اسٹاک ایکسچینج میں آپ نے کتنے سبحان اللہ انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، اور بٹ کوائن کتنے رکھی ہوئی تھیں، یہ ساری آپ سارے معاملات پہ آئے گا۔ احکامات شریعت، عبادات پلس معاملات۔ ہم عبادات کے ذریعے سے کہیں دین میں داخل ہوتے ہیں اور معاملات کے ذریعے سے نکل جاتے ہیں، بڑا المیہ یہ ہے۔ اگلی بات کی طرف آئے گا جو دوسرا اس کا حکم تھا نفاذ شریعت۔ نفاذ شریعت میں کیا رہے گا؟ جہاد بالمال، مال کے ذریعے سے جہاد کرو، اور اگلی چیز کیا ہے؟ مال تو لگانا ہی لگانا ہے، جان بھی لگانی پڑے گی۔ بھائی جان بچانے کے لیے تو بندہ مال لگا دیتا ہے، یا بعض اوقات پھر کچھ پوزیشن ایسی بن جاتی ہے مال بچانے کے لیے جان لگا دیتا ہے، اور اگلے دونوں لے جاتے ہیں۔ دنیا کی بات کر رہا ہوں اب میں، سمجھ آ گئی نا؟ جہاد بالمال، جہاد بالنفس، احکامات شریعت کے ساتھ ساتھ نفاذ ہے۔ اور جہاں احکامات شریعت ہے تو نفاذ شریعت نہیں ہوگا جی، یہ کیسی عجیب سی بات ہے؟ تو یہ اب کمپلیٹ پکچر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ہلکی بات تھوڑی کروائی ہے پیچھے، کہا یہ تم سے آسان کام تھوڑی ہے، گھر بیٹھے بیٹھے تھوڑی ہو جائے گا، ٹھنڈے میٹھے تصور دین سے تھوڑی ہو جائے گا۔ سر آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں 70% سے اوپر جب مارکس آنے ہیں وہ زور لگائے گا۔ اچھا پھر پہلے چل رہے ہوتے ہیں 5 مارکس، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، 10 مارکس مسئلہ نہیں، لیکن جو آپ اوپر موو کرتے ہیں ایک ایک نمبر کے لیے بندے کو کیا کرتا ہے سر؟ جان مارنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ 85 کے بعد بہت زور لگائیں گے تو 87 ہوگا، بہت زور لگائے تو 80۔ آئی مین ٹو سے دیٹ کہ جتنا زبردست ٹارگٹ ہوگا کردار پھر ویسے نکھر کے آئے گا۔ اس وقت کردار کیوں نہیں نکھر کے آتا؟ بہت زیادہ کوشش تو نمازی ہیں آپ، بس الحمدللہ جنتی ہیں آپ۔ تو عبداللہ بن ابی نمازیں نہیں پڑھ کے گیا تھا سرکار؟ بڑی پیاری والی پڑھ کے گیا، اور مدینہ کی پڑھ کے گیا ہے، صحیح ہے؟ ہم تو ویزا لے کے جاتے ہیں نا، وہ بغیر ویزے کے پڑھتا رہے، پھر نہیں اگلوں نے جنت میں داخل کیا۔ تو بات کو سمجھیں گے یہاں پہ۔ اب ایک معاملہ اور دیکھے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سود، طلاق، وصیت، ادھار، جہاد بالمال، جہاد بالنفس۔ اس کی کوئی ترتیب اس انداز سے نہیں، بلکہ یوں سمجھیں احکامات شریعت اور نفاذ شریعت کے ساتھ جو ہمارے پاس یہ عبادات، معاملات، جہاد بالمال اور جہاد بالنفس، یہ جو موٹی کیٹیگری ہے، یہ 4 لڑیاں جو مختلف انداز کی ہو سکتی ہیں، کوئی سرخ ہو سکتی ہے، کوئی سبز ہو سکتی ہے، کوئی کالی سیاہ ہو سکتی ہے، کوئی نیلی ہو سکتی ہے۔ اب ان کو بٹ دیا گیا ہے اور وہ ڈوری بنا دی گئی ہے، تو کسی جگہ آپ کو جہاد بالمال، کسی جگہ پہ جہاد بالنفس، کسی جگہ پہ احکامات میں سے سود، طلاق کے معاملات نظر آ جائیں گے، کسی جگہ پہ عبادات کا رنگ نظر آ جائے گا۔ کلیئر ہو رہا ہے؟ یعنی ایک بہت زیادہ اس انداز سے سنکرونائز کر کے ایسا نہیں کہا کہ جی اس جگہ پہ ہم یہ احکامات بیان کریں گے، اس جگہ پہ یہ۔ تو اسی لیے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، گویا یہ حصہ ایک ایسی ڈوری ہے جو مذکورہ مضامین کی 4 لڑیوں سے پرو کر اسے بٹا گیا ہو، یعنی کہیں عبادات ملیں گی، کہیں معاملات، کہیں جہاد بالمال، جہاد بالنفس۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک کلیئرٹی ہوگی اللہ کی رحمت سے۔ اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ترجمے کے ساتھ آگے چلتے ہیں۔ آیت کیا تھی بھائی؟ 1 جی 157 ہو گیا، 157 ٹھیک ہو گیا۔ اصل میں یہ کافی پیچھے جانے پڑا، تو چلے اب انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی کل ہمارے پاس جو بات آ رہی تھی، جہاں پہ ہم بات رکے تھے کہ ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کسی قدر خوف اور فاقے میں مبتلا کر کے، نیز جان و مال اور پھلوں کے خسارے سے تمہیں آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے۔ یہ آیت پڑھیے، ادھر بیٹھ کے پڑھنے کا ایک الگ بات ہے، لیکن اگر اسے فلسطین میں بیٹھ کے پڑھا جائے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ سر ہمیں صرف صبح ناشتہ نہ دینا، تو پھر آپ یہ آیت پڑھ دیں تو ہمیں ویسے اس پہ بھی سمجھ آ جانی ہے، سمجھ آ گئی؟ تو ناشتہ نہ ملنے پہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم آزما لیے گئے جی، آج ناشتہ ہی کوئی نہیں ملا، صحیح۔ اور جس دن بندے کو اللہ نہ کرے دوپہر کا کھانا نہ ملے، تو پھر تو وہ سمجھتا بابا اس سے تو اچھا تھا آج روزہ ہی رکھ لیتا، جی مارے گئے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، وہاں پہ ہے بھوک، افلاس، تنگی، مشکلات، تکالیف، جان، مال، اسباب، عمارتیں، گھر بار،
سر یہ کیمپ سنا ہی ہے کہ لوگ کیمپ میں رہتے ہیں، اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ. دین کے لیے لوگوں کو کیا کیا قربانیاں دینی پڑی. سر برا نہ بنائی گا، لیکن بات کو یوں سمجھے نا، کل کو یہ لوگ بھی تو کھڑے ہوں گے 2025 میں سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پہ یہ معاملہ ہوا تھا، کیا تیری رحمت سے اب کوئی ہم جنت میں داخل ہو سکتے؟ اور ہم بھی ہوں گے پیٹ بھرے جو میچ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، جو اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں انہیں نچوا رہے ہوتے ہیں، بدبخت شرم حیا نہیں آتی داڑھیوں والے. سر یہ کل جب ہم آپ سے اٹھ کے گئے نا، ضلالت، اسٹیڈیم سے کراس ہی نہیں کر سکتے. کیا ہے؟ یہی ہے سر. بس کھاؤ پیو، اس قوم کو لگاؤ اسی لہو لعب پہ، اس لغویات پہ، اسی ذلتوں پہ. آپ بتائیے کیا ہمارا واقعتاً اس وقت چلیں ایک وہ ممالک جو کچھ خود کفیل ہے، جو اپنے ایک ان کا کوئی سٹینڈرڈ ہے، کوئی ان کے معیار زندگی ہے، وہ یہ لغویات کرے شاید سمجھ آ جائے. شاید ہم جیسے بھوک کے افلاس کے مارے ہوئے، ذلتوں کے مارے ہوئے، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے؟ اور سرکاری سرپرستی میں اس کے لیے آپ کی ساری پولیس، رینجر، سب فلانا فلانا ایکس وائی جی سب لگے ہوئے ہیں. سرکاری ریسورسز کے تحت ان گناہوں کو ترویج دی جا رہی ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے سر، اور کچھ نہیں ہے. اور اسے سمجھتے ہیں ہلکا پھلکا، کوئی مسئلہ کوئی نہیں. اتنا سینسیٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے سر. تو ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے تمہیں، کسی قدر خوف اور فاقے میں مبتلا کر کے، نیز جان و مال اور پھلوں کے خسارے سے تمہیں آزمائیں گے. اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ جب انہیں کوئی مصیبت آئے تو کیا کہتے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ ہی کے لیے اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ جائیں گے. میرے پیارے بھائی دوستو، مرنے کے اعتبار سے بھی پڑھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شعوری طور پر اس کو پڑھنے کی توفیق. شعوری طور کا مطلب کیا ہے؟ جب ہمیں کسی کے انتقال کی خبر ملی تو دل بیٹھ جائے گا، اوہ بندہ مر گیا یار، یہ بندہ مر گیا تو بچوں گا میں بھی کوئی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دل کی گہرائیوں کے ساتھ ایک مرنے والی کا یقین کیجئے، اس کو بڑا نارمل لیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ خالی مرنے پہ نہیں پڑھا جاتا، بلکہ کوئی بھی تکلیف دہ معاملات ہو جائیں گے تو بندے نے کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. ایسے لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں اور رحمتیں برستی ہیں. واولئک ھم المہتدون. اور یہی لوگ تو ہدایت یافتہ ہیں. یہ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ جو لوگ صبر کرتے ہیں، جو اللہ کے حضور ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، صحیح اللہ کے احکامات کو لے کر چلتے ہیں. صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنے پر صبر. صبر علی الطاعات، نیکی کے کاموں میں صبر کرنا. صبر عن الدنیا، دنیا کے اعتبارات سے صبر کرنا. صحیح جی. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. لہذا جو شخص کعبے کا حج کرے یا عمرہ کرے، او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. اور جو شخص برضا و رغبت نیکی کا کوئی کام کرے تو اللہ بے شک بڑا قدردان اور خوب جاننے والا ہے. ہوا کیا جی؟ ایک تو بار دیکھ لیجیے گا، شاعر یہ کہا جا رہا ہے علامات کے لیے، ٹھیک ہے، شاعر علامت کو کہا جاتا ہے شعیرہ سے. البتہ یہاں حج کے وہ مناسک مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. لہٰذا جو شخص کعبے کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اس کا طواف کرے. زمانہ جاہلیت میں نا مشرکوں نے یہاں پر صفا پر راسف اور مروہ پر نائلہ بت رکھ دیے گئے تھے. اب مسلمانوں کو تردد ہوا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ادھر جو طواف کر رہے ہیں تو یہ کوئی ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے، تو اس لیے مسلمان رکے. سبحان اللہ، ایک ایک عبادت کے لیے مسلمان کیا کرے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کو چیک کرے گا. جو رب اور اس کا رسول کہیں گے اس پر چلیں گے. یہ انداز تھا اس وقت کے مسلمانوں کا. حالانکہ یہاں پہ پھر توجہ دلائے گی نہیں، ان بتوں کو ظاہرہ ہٹا دیا جائے گا. باقی یہ جو صفا اور مروہ کے درمیان صحیح ہے، یہ بالکل صحیح ہے. اصل میں وہ دین کو بتنگڑ تو بناتے ہوئے آ رہے ہیں نا، تو کوئی اصل چیز تو رہ جاتی ہوگی، اس کے ساتھ ملاوٹ ہو گئی، تو کہا یہ بتوں کو ہٹا کے یہاں پر طواف کیا جائے گا. تو بہرحال یہ صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہے وہ کس کی یاد ہے بھائی؟ اما ہاجرہ اللہ کے حضور یہ مشقت اختیار کی. تو جب مشقت کی بات آئی تو اپنی رب کو اپنی پیاری بندی یاد ہے، ان کا ذکر کیا گیا. اور کیا فرمایا گیا؟ صفا مروہ کا یہ جو طواف ہے، کیا سعی جو ہے، اس کے بغیر حج اور عمرہ
قبول نہیں ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. اللہ اپنی رحمت خاص سے ہمیں اماں ہاجرہ والی محبت نصیب فرمائے. تو فرمایا گیا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور خوب جاننے والا ہے. إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، بے شک جو لوگ ہمارے نازل کردہ واضح دلائل اور ہدایات چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اس کے بعد کہ ہم نے انہیں اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر چکے ہیں. کس کو؟ ان ہدایات اور روشن باتوں کو، واضح دلائل کو ہم اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر چکے ہیں. تو اگر وہ انہیں چھپاتے ہیں تو کیا کہا گیا؟ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. اللہ اس کتمان حق سے محفوظ فرمائے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کے احکامات ہوں اور اس کو بندہ دبا جائے. اب تو بات کس سے ہو رہی ہے بھائی؟ اب ڈائریکٹ مسلمانوں سے ہو رہی ہے، یہود و نصارہ کی بات نہیں ہو رہی. پیچھے تو ہم چلو پڑھتے ہوئے آ گئے، کوئی بات ادھر ادھر ہوگی. آج یہ حق کس کے پاس ہے بھائی؟ آج ہمارے پاس ہے. کہا گیا کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، البتہ جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی، وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ہاں البتہ جس نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور پوشیدہ بات کی وضاحت کر دی تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جب یہ توبہ کی طرف توجہ دلائی جائے گی تو بھائی اللہ کے حضور توبہ کریں گے اور اللہ ہمیں کتمان حق سے یعنی حق کو چھپانے سے محفوظ فرمائے. اگر کوئی ایسا معاملہ ہو بھی جاتا ہے، بینو، کیا کہا گیا؟ اسے واضح کر دو، اللہ سے توبہ کرو، اصلاح کرو، پلٹو، حق کی طرف آؤ. یہ سر یہ پڑھتے ہوئے معاملہ بہت آسان لگ رہا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اللہ نہ کرے ہم کوئی اپنی ایسے تعصب میں، زدہ میں، کسی اور چیز میں پھنس کے اللہ کی کتاب کو کہیں ریجیکٹ کر دیں، اگنور کر دیں. اللہ اس روش سے محفوظ فرمائے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ کفر کرتے رہے پھر اسی کفر کی حالت میں مر گئے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے. لعنت کسے کہا جا رہا ہے؟ رحمت سے دوری. اللہ اکبر، کوئی ہلکی چیز نہیں ہے. لعنت فرمائی، اور رب کریم اگر لعنت فرما دے گا بچے گا کیا پیچھے؟ کہا ایسے لوگوں پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان سے یہ سزا کم نہ کی جائے گی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بلا شبہ آسمان اور زمین کی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ، تمہارا معبود واحد و یکتا معبود ہے. اللہ کی ذات رب العزت واحد یکتا، ایک تن تنہا. میرے پیارے بھائی دوستو، اگر آج ہم بھی رب یا رب کے مددگار یا اختیارات کو بانٹتے ہوئے مل جائیں گے تو برا نہ منائیے. کفر میں اور ہم میں فرق کیا بچا؟ حیرت ہوتی ہے نا. مسلمان بھی ہو اور وہ رب کے اختیارات کو بانٹے بھی پھر رہا ہو. الہکم واحد، ایک واحد یکتا رب تن تنہا، کوئی اس کا شریکار نہیں. اور تمہارا الہ معبود، پرستش کیا جانے والا ایک ہی الہ ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ نہایت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے. جی یہ لا الہ الا اللہ کو کیا کہا گیا؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. بعض نے اسے اسم اعظم میں بھی شمار کیا. کثرت سے اس کا جو ہے وہ ورد کرنا چاہیے، لا الہ الا اللہ. ان فی خلق السماوات والارض، یہاں سے 20ویں رکوع کا آغاز ہے جی، اور آیت نمبر 164 اور آیت نمبر 164 ایک ہی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی بے شمار نشانیوں کو بیان کیا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے لیے مفید اشیاء لیے سمندروں میں چلتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء مما، اور اللہ کے آسمان سے بارش نازل کرنے میں، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس پانی سے جس سے وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر طرح کی جاندار مخلوق پھیلا دیتا ہے. زمین کی بات ہو رہی ہے. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، نیز ہواؤں کی گردش میں، وَالسَّحَابِ
والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں جو زمین و آسمان کے درمیان تابع فرمان ہے، زمین و آسمان کے درمیان تابع فرمان ہے، لآیات لقوم یعقلون، یقیناً نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، کس قوم کے لیے؟ عقل والی قوم کے لیے. عقل جو خالی 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 8 کے بعد 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 بھائی 20 کرا دینا یار. اچھا 20 تراویوں تک نہیں جی، 8 20 بس ختم. لقوم یعقلون یعلمون تعلمون، بس ختم. اسی پہ ناراضگی، اسی پہ جھگڑا. سمجھنا کیا ہے بھائی؟ کتاب کیسی کیا کہہ رہی ہے؟ عقل. یہ تو پڑھی جائے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. اوئے ہوئے ہوئے، اللہ اپنی نشانیوں کی طرف بلا رہا ہے. نشانیاں ہیں. آپ ذرا پھر توجہ فرمائیے گا، ہم نے بھی ابھی صرف ترجمہ کر کے گزرے ہیں. بلا شبہ آسمان و زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے یہ سسٹمیٹک آنے جانے میں سر لاکھوں دفعہ گزر جائیں، بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اللہ اتنا مربوط نظام ہے کیا چیز ہے. یقین کیجئے ہم اپنی ایک روٹین چھوٹی موٹی کے ساتھ، بندہ کہتا ہے یار وہی دن وہی رات وہی صبح وہی شام وہی سردیاں وہی گرمیاں وہی پتجھڑ وہی فلانا کرتے کرتے یہ چل کیسے رہا ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ کچھ سمجھ آتی ہے؟ اللہ فضل فرمائے. اتنی دیر رک کے سوچنے کا ہمارا تو ٹائم ہی نکل جاتا ہے بھائی، کیا کریں اور بھی کام کر رہے ہیں. تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ بلا شبہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں، اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے لیے مفید اشیاء اٹھائے سمندر میں چلتی ہیں. سمندر جی، اللہ کے آسمان سے بارش نازل کرنے میں، بارش جن جگہوں پہ اس وقت بھی نہیں ہو رہی نا، آپ ان سے پوچھے او ہو دعائیں منگوا پریشان ہوئے ہیں. کیوں؟ بیماریاں بڑھ جاتی ہیں سر. سردی کا بھی ایک عجیب سا رہتا ہے. جو پنڈی میں جمعہ پڑھانے کا رہا تو ادھر پہلے انہوں نے دعا یہی کرائی کہ جی بارش کی دعا کریں، اللہ کرے بارش ہو. برف باری نہیں ہو رہی ہے، برف باری نہیں ہوگی اس طرح سردی نہیں پڑے گی، کل کو پانی کے ریزروز ہمارے پاس میں. یعنی ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں پیچھے معاملات کیا کیا چل رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. ٹھیک ہے جی، بارش کے نازل کرنے میں وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا، مردہ زمین کو اس بارش سے زندہ کر دیا جاتا ہے، اور اس میں ہر طرح کی جاندار مخلوق پھیلا دی جاتی ہے. نیز ہواؤں کی گردش میں، ہوائیں پوری ایک الگ سائنس ہے سر. کس طرح کیسے کس خطے میں کہاں سے داخل ہونا ہے، پہاڑوں کا کیا انداز ہے، پھر ان ہواؤں کے کیا معاملات ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. پورا ایک جہان، پوری ایک مخلوق کا اللہ کے لشکروں کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. قوموں کو صرف ہواؤں سے ختم کر دیا گیا ہے. ایسا ہے کہ قومیں صرف ہواؤں سے، چھوڑ دیجئے قوموں کو تو ہمیں نہیں پتہ. جو ٹورنیڈو کا حشر دیکھتے ہیں، کینیڈا وغیرہ کا بعض اوقات حشر دیکھتے ہیں، امریکن سٹیٹس کا حشر دیکھتے ہیں، جو 1.5 کروڑ بندے ان کے آ کے فٹ پاتھ پہ پڑ گئے پچھلے عرصے میں، یہ آگ لگنے سے بھی پہلے لاس اینجلس والی ہوا کی میں صرف بات کرنا چاہ رہا ہوں. اور ان بادلوں میں زمین و آسمان کے درمیان انہیں تابع فرمان کر کے رکھا ہوا ہے. نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے. اللہم اجعلنا منہم. تو میرے پیارے بھائی دوستو، ان نشانیوں میں سے اندھے گونگے بہرے ہو کے نہیں گزر جانا، بلکہ واقعتاً سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اور اللہ کریں ان نعمتوں میں غور و فکر کریں، جس کا حاصل کیا ہو کہ ہماری محبت ہو پھر اللہ سے. اللہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے. آپ یقین کیجئے گھر جائیں نا اور آپ کو ہر چیز بڑی پرسکون ملے، ویل مینیج ملے، چیزیں ملے، کھانا بھی بنا پڑا ہے، میٹھا بھی ہے، اچھا گھر بھی بڑا صاف ستھرا ہے، آپ کے بیڈ روم جو اس میں ابھی جا کے آپ نے آرام کرنا ہے وہ بھی ارینج ہے، تو بندہ پھر اس دن پوچھتا ہے خیریت ہے، کچھ مسئلہ ہے کیا؟ سب چیزیں بالکل سیٹ چل رہی ہیں. شکریہ بھی ادا کرتا ہے، پوچھتا ہے نا. یعنی تیرے لیے تھوڑے سے اس گھر کو کسی نے ارینج کر کے رکھ دیا تو ایک احسان مندی کا جذبہ آنا بھی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اپنے اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے گھر والوں کو اور ان کے کاموں میں. میں تو صرف یہ عرض کروں کہ دنیا کے چھوٹے سے معاملات میں بندہ شکر گزار گا. رب کریم نے یہ پوری کائنات تجھے ارینج کر کے دی ہوئی ہے. لآیات لقوم یعقلون. یہ والی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بہرحال یہ آگے بھی کنٹینیوٹی رکھتی ہے یہ آیت، لیکن آیت نمبر 164 ان آیات میں سے جہاں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کو ہمیں دکھایا گیا اور کہا کہ اب ففروا الی اللہ، دوڑو اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف پلٹو. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين يا رب العالمين. جی سورہ بقرہ آیت نمبر 164 آیت الآیات، وہ بڑے بڑے نگینے جو یہاں پہ ہم نے سمجھے تھے، 5 آیتوں کی صورت میں سے ایک ان میں سے ابھی گزرا، ایک کے قریب دوسرا آنے والا آیت نمبر 177 میں. البتہ اللہ جب اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ لوگ رب کی طرف دوڑیں، آئیں، شکر گزاری کریں، اس کے حضور سجدہ ریز ہوں، اس کے احکامات کو مانیں. میں وہی آپ سے عرض کرتا ہوں، صرف یہ نہیں ہے کہ نیشنل جیوگرافک چینل کے آگے گھنٹوں بیٹھ کے سبحان اللہ دیکھ رہے ہیں، او اچھا یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، پھر ڈسکوری کھول لیں، پھر اس کے بعد کہیں گے کوئی اسٹرالوجی کا کوئی چیپٹر کھول کے بیٹھ جائیں، سبحان اللہ، بس صرف خالی دیکھنا ہے، اندھے گونگے بہرے، سمجھ کوئی نہیں آئے گا. بھائی بندہ لوٹے گا پلٹے گا، یہ کیا معاملات ہے، کیسے ہیں، کیوں ہے؟ یعنی تیرا ذہن تو سوچنے پہ مجبور ہونا چاہیے نا، محض ان آیتوں سے، ان نشانیوں سے گزرنے کا معاملہ نہ ہو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، یحبونہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے، اس غیر اللہ سے. کیسی؟ کحب اللہ، جیسے کہ محبت اللہ سے رکھی جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. میرے پیارے بھائی دوستو، واضح کردار نظر آ جاتا ہے نا. رزق کو ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی کھا رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام بھی، سبحان اللہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہے. ابراہیم علیہ السلام کا کیا پیارا کردار ہے. اور والد ہے جو رب کو چھوڑ کے شیطان کو کہیں بنائے بیٹھا ہے اپنا دوست. عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یعنی کردار ہمیں نظر آئیں گے، انہی نشانیوں کو دیکھیں گے، انہی چیزوں کو دیکھیں گے، کوئی بندہ باطل کی طرف ڈائیورٹ ہو جائے گا اور کوئی حق کی طرف. اللہ تعالی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کی توفیق دے، ایمان والوں کی پیروی کرنے کی توفیق دے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں، وہ انہیں یوں محبوب رکھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو آزر تھا وہ بت بناتا تھا، بت فروش تھا، بلکہ وہ اس کا لیڈر تھا. ٹھیک ہے جی. اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیے جاتے ہیں کہ جی بیچ گا، توڑ دیتے آپ تو پکڑ کے، سبحان اللہ، جو توڑنے آئے وہ بیچیں گے. ہاں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں. آج کے اعتبار سے بھی پھر اسی چیز کو دیکھ لیجیے گا، اور انہیں یوں محبوب رکھتے ہیں جیسے اللہ کو رکھنا چاہیے. آج بھی اللہ کی کتاب کو ڈیفینڈ کرنے کے بجائے سر اپنے باطل نظریات، اپنی خود ساختہ گھڑے ہوئے عقیدے یا ان پرسنالٹیز کے اوپر جو ہے وہ ڈالا جائے اور پردہ ڈالا جائے اور اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا جائے، ظلم ہو جائے گا. اسی کو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، من احب للہ و ابغض للہ و عطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، نفرت کی تو اللہ کے لیے، دیا تو اللہ کے لیے، روکا تو اللہ کے لیے، اس نے ایمان کی تکمیل کی. ابو داؤد کی روایت ہے 4681 نمبر کی، او کما قال، ابو امامہ اس کو بیان کرتے ہیں. تو ذرا سمجھیے گا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک کان، ایک ایک ایکشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے کہ وہ رب سے پاس جاری ہو، ہم کریں، اس کے پیارے رسول کو دیکھیں. ٹھیک جی. اور ایمان والوں کی محبت شدید ترین کس کے لیے ہوگی؟ دوبارہ ایک دفعہ بات کر لیں جی. اللہ رب بات صحیح ہو گئی، لیکن اگر شادی بیاہ کے آ گیا معاملہ کہ جی ہے وہ ذرا مکس گیدرنگ والی، کوئی بات نہیں، اللہ پھر معاف کر دے گا سر. یہ لوگ نہیں معاف کریں گے، جانا پڑے گا سر. وسیم بھائی، تعلق بچانا پڑتا ہے، مجبوری ہے. صحیح ہے. نہیں جی، اگر پھر ایسے کام چلنے لگے، نہ رشوت لیں، نہ ڈنڈی ماریں، نہ فلانا کریں، تو پھر کیسے چلے گا؟ گزارا کیسے ہوگا؟ نہیں، تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے. ہاں، یہ کون ہے بھائی آمین والا؟ ان سے صحیح ہے، انہوں نے صحیح کی ہے. جی جی، انہوں نے صحیح کی ہے، بالکل ٹھیک کی ہے. اللہ ہم پہ رحم فرمائے.
یہ ساری معافیاں تو ہم نے پہلے منگوا کے رکھ لی نا. مسئلہ تو سارا یہ ہے جو جیسے وہ غیبت والے جب غیبت کرنا شروع کرتے ہیں تو شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ بھائی بہن یا بھائی بات سن اللہ معاف کرے، اوہ تو سبحان اللہ، معافی والا تو آپ نے پہلے ہی ڈال لیا کارڈ جیب میں، تو پھر تو آگے تو کھلی چھٹی ہے. اللہ سے محبت ایسے کی جائے گی، اب میری جاب، اب میری نیند، اب میرا نفس، اب میری فیملی، اب میرے رشتہ دار، نتھنگ، دیر از نتھنگ، کوئی کیریئر نہیں آپ کو روک سکتا. کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ. ابراہیم علیہ السلام کو کس چیز نے روکا؟ سر کوئی چیز نہیں روک سکی. سبحان اللہ، یہ بھی جائے، یہ بھی جائے، یہ بھی جائے، جو جاتا ہے جائے، صرف رب والا کھونٹا ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس کی توفیق دے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ. کاش ظالموں کو آج یہ بات سوجھ جاتی، سمجھ آ جاتی. کہا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ کل کو یہ عذاب دیکھ کر انہیں بات سمجھ آئے گی. ان القوۃ للہ جمیعا، کہ یہ قوت، طاقت کل کی کل تیرے رب کی ہے. سر وہ تو آج بھی سمجھ آ جاتی ہے. میں پھر آپ سے عرض کروں گا، یہ ایمیزون کے جنگل نہیں جلے تھے، اس وقت کیا جلا؟ لاس اینجلس جلا، کیلیفورنیا جلا. جی آپ کی بہترین ویل ڈیزائنڈ وہ آپ جسے سمجھتے ہیں قدرت ہے، طاقت ہے، اور ہم دنیا کو مٹھی میں لیے بیٹھے ہیں. اللہ ہم پہ رحم فرمائے. اور ایسے ہی ہے ان القوت للہ جمیعا. جس جگہ پہ زلزلہ لانا ہے، سیلاب لانا ہے، تباہی کرنی ہے، سبحان اللہ، کوئی سلنڈر نہیں رب کو جلانے پڑنے، صرف اسی فضا کو حکم دینا ہے، اسی زمین کو حکم دینا پھٹ جا، اسی ہوا کو حکم دینا اڑا کے مار دے. 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اگر ہوائیں چل پڑیں تو آپ کو جیگوار اپنی اڑتی ہوئی ہوا میں نظر آئے گی، ٹینک اڑتا ہوا نظر آئے گا، درخت جڑوں سے اکھڑے پڑے ہوں گے. ٹھیک ہے جی، سبحان اللہ. اس وقت فرشتے نازل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہوائی مارنے کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، کل کی کل قوت. لیکن کیا پارلیمنٹ میں جب بندہ سلیکٹ ہو جاتا تو پھر سمجھ آتی ہے؟ جب صدر وزیر اعظم چیف آف آرمی اسٹاف بنا دے پھر سمجھ آتی ہے؟ سر پھر کوئی سمجھ نہیں آتی ہے. یا چلے جی ہمیں اپنے گھر کا سربراہ بنا دے، ہمیں سمجھ آتی ہے. ہمیں اپنی چھوٹی سی کمپنی کا سی او بنا دے، نہیں یار داڑھی نہیں رکھ سکتا. تو آپ کو پتہ نہیں نا، میں جس جگہ پہ بیٹھتا ہوں نا تو وہاں پہ ذرا انوائرمنٹ الگ ہے. فکر نہ کریں، آپ کو انوائرمنٹ دیں گے قبر میں، فکر ہی نہ کیجیے، وہاں پہ بالکل انوائرمنٹ ملے گا. او بھائی اس جگہ پہ بھاگتے دوڑتے اللہ کی زمین پہ اللہ کے احکامات کا اجرا ہونا ہے. مر کے تو سب کے پاس اجرا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ شدید عذاب دینے والا ہے. اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ. جب پیشوا لوگ جن کی دنیا میں اتباع کی جاتی، پیشوا امام، ٹھیک ہے جی، لیڈرز، ان کے جو فالوورز تھے ان کو فالو کرتے تھے. جب پیشوا لوگ جن کی دنیا میں اتباع کی جاتی تھی، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور عذاب کو دیکھ لیں گے تو اپنے پیروکاروں سے بیزار ہو جائیں گے. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے تعلقات آپس میں منقطع ہو جائیں گے. دنیا میں ایک انداز تھا نا، یہ لیڈر ہے، یہ فالوور ہے، اس کے لیے مر رہے ہیں، اور سرخ سلام اور شہید سلام اور خون سے سلام اور فلانے سلام، یہ چل رہے ہیں نا سر. دیواریں بھری پڑی ہوتی ہیں، لیڈر مرتا کوئی نہیں، لوگ مرنے نہیں دیتے، اسی کے نام پہ کھاتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی جی؟ سب آ رہی ہے آپ کو سمجھ، سب آ رہی ہے. ایسے ہی ہے یہ دنیا ہے، یہاں پہ ایسے ایک دوسرے کا سب، ہم مر جائیں گے، ہم آپ کے لیے مر جائیں گے، فلانا گاڑی کے آگے آ جائیں گے جو بھی لیڈرز ہیں اپنے. اور اس دن جب کل کو دکھایا جائے گا تو لیڈرز کو بھی جو لیڈر بنا دیتا وہ عوام الناس ہوتی ہے نا، مروا دیتی ہے، چھکو پہ چڑھا دیتی ہے. صحیح. اور کل وہ جب اپنے فالوورز کو دیکھیں گے بدبختو، تم لوگوں کے وہی نعرے بازی کے ساتھ ہم مارے گے. اس وقت ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم خدا ہیں، ہمارے پاس سیٹ ہے، قوت ہے، طاقت ہے. تو اب ذرا ایک پہلے پیٹرن کو دیکھیں پھر دوسرا آ رہا ہے. جب پیشوا لوگ جن کی دنیا میں اتباع کی جاتی تھی، فالوورز، اچھا معذرت کے ساتھ پتہ نہیں میں تو کسی اور، مائیکل جیکسن یاد ہے آپ کو؟ فالوورز، خاص سیٹنک ایک انداز تھا اس کا کہ لوگ مرنے پہ آ جاتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی پرسنالٹی ہے اس کو فالو کرنے والے؟ ہلکا پھلکا نہیں ہوتا تھا سر، ہلکا پھلکا نہیں ہوتا تھا. اللہ اکبر. جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ لوگ مرنے والی کیفیت میں ہوتے تھے. صحیح ایسے ہی ہوتا ہے. اور آج ہمارے پاس بھی بدبخت اس کے چھوٹے چمچے کھڑچے ہمارے پاس جو ادھر ہیں، جو نعتیں بھی پڑھ دیتے ہیں، تاجدار حرم، اور پھر سبحان اللہ وہ کیسٹ کی اے سائڈ بھی چلتی ہے، بی بھی چلتی ہے، اے پہ گانے پڑھیں اور بی پہ سبحان اللہ نعتیں پڑھیے. رمضان پیکج بھی آپ کے پاس موجود ہے، اور پھر 11 مہینے آپ ان کو سنیں وہ بھی موجود ہے. ایسے ہی ہوتا ہے.
یہ جو ہاتھ ویو کرتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سیاسی جلسے ہیں، اور اسی طرح دیگر چیزیں ہیں، آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ جب پیشوا لوگ جن کی دنیا میں اتباع کی جاتی تھی عذاب کو دیکھیں گے تو اپنے پیروکاروں سے بیزار ہو جائیں گے اور ان کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اچھا اس میں ذلت کس کی ہوئی؟ فالوورز کی ذلت ہوئی۔ اب لیڈر کہتا ہے دفعہ بغیر تو تمہاری وجہ سے ہم مارے گئے، ہم نے یہ کر دیا، فلانا کر دیا۔ ہاں اب دیکھیں، فرمایا وقال الذین اتبعوا، اور جو اتباع کرتے رہے، لو ان لنا کرا، وہ بولیں گے کاش ہمیں پھر ایک موقع دے دیا جائے، فنتبرع منہم کما تبرعوا منا، ہمیں ایک موقع مل جائے تو ہم بھی تم سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے ہم سے اب بیزار بیٹھے ہو تم۔ ہاں اب دیکھیں دونوں ایک دوسرے کو برداشت کریں، وہ کہتے ہیں بدبختوں ہم بھی تمہارے انہی چکروں میں مارے گئے نا، اپنی زندگیاں لگئی، تمہیں اپنا خدا سمجھا، تمہیں آئیڈل سمجھا، تمہیں اپنے لیے پتہ نہیں کیا کیا تصور کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ انداز، دونوں ایک دوسرے پہ اب کیا کر رہے ہیں؟ لعنت ملامت۔ اسی لیے قرآن مجید نے اس مضمون، اتنا اہم مضمون ہے، 6 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ ابراہیم میں 21، قصص میں 63، احزاب میں 68، سبا میں 31 اور مومن میں 48 47 پہ 6 مرتبہ اس مضمون کو آ کے نقل کیا ہے۔ کس کو فالو کر رہے ہو، کس کے پیچھے چلو، چاہے وہ مذہبی اعتبار سے بھی ہو۔ ہاں سر معذرت کے ساتھ، مذہبی اعتبار سے اللہ اکبر، ہمارے حضرت ہمارے شیخ صاحب نے جو کہہ دیا بس ختم، اس کے بعد کچھ نہیں، غلط بھی کہہ دیا تو بھی جائے گا، انا للہ۔ سر یہ ہمارے اپنے مسلکوں میں چلتا ہے، ہمارے انداز بزرگیوں میں چلتا ہے، ہمارے پاس ہے کتاب اللہ سنت رسول، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مجھے کوئی غرض کوئی نہیں، ہمارے والے نے جو کہہ دیا سبحان اللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے اس وقت اس گندی ڈیموکریسی میں جو دینی ریپریزنٹیشن لے کے بیٹھے کیا کریں گے؟ دین کو ریپریزنٹ کر، او سارے سر اس میلے میں اس وقت میک ہے وائل دا سن شائن، سارے ہاتھ دھو رہے ہیں اس بہتی گنگا میں سے، بڑے خوش ہو کے، فکر نہ کیجیے گا، بڑے بڑے ترم خان گرے پڑے ہیں اور اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ باہر ذرا سا اٹھا کے دیکھیں گے یہ کیا، یہ لوگ کب آ گئے؟ قسمیں کھا کھا کے کہا تھا کہ ہم تو اس کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے۔ اور جو اتباع کرتے رہے وہ بولیں گے کاش ہمیں پھر ایک موقع ملے تو ہم یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ ان کے اعمال انہیں اس طرح دکھلائے گا کہ وہ ان کے لیے باعث حسرت بن جائیں گے۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ اب آگ سے ہرگز نکالے نہ جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اور آج بھی سر سب سے بڑا مصیبت ہمارے پاس کیا ہے؟ یہی ٹرینڈ ہے سر، ٹرینڈ یہ چل رہا ہے، فالوورز یہ ہیں، لائکس یہ ہیں، فلانا یہ ہے، یہی ہے سوشل میڈیا سر۔ بدترین انداز ہے ہمارے لیے اس وقت زندگیوں کو بسر کرنے کا، اپنے آپ کو پورا اس کے حوالے کیا ہوا ہے۔ ایک انداز ہے، جو لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور پھر کوئی پروگرامز گئے، یقین کیجیے وہ بھی مینٹلی سک ہو جاتے ہیں، کتنی لائکس آئیں، کتنے فالوورز ہوئے، کتنا فلانا ہوا، یہ اسی میں مر جاتے ہیں۔ اور ٹک ٹاکرز کی کوئی زندگی نہیں ہے، بدترین زندگی ہے، ہر گھڑی ہر وقت انہیں ایک چیلنج ہے، میں کچھ چیز کریٹ کر کے ڈالوں، پھر اس کا ری ایکشن دیکھوں، پھر اگلے کام پہ لگ جاؤں، اس کی زندگی کا کوئی پرپز آف لائف ہی نہیں۔ اس لیے چھچورے مذاق بکواس چیزیں فلانا 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 کرتے اسی میں بندہ مر جاتا ہے، اور یہی دیکھتا رہتا ہے جی اب کون سا بٹن ملا، اب کیا ہوا، فلانا ہوا۔ ہم تو اس وقت چلی اسی دنیا میں رہے، ہمارے پاس یہ چیزیں، تو کل کو ان کے اعمال انہیں باعث حسرت دکھائے جائیں گے اور وہ جہنم سے نکل نہ سکیں گے۔ وما ہم بخارجین من النار۔ 21ویں رکوع کا آغاز ہے جی یہاں سے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں وہی کھاؤ۔ کیا کھانی چاہیے بھائی؟ حلال اور پاکیزہ۔ اچھا پھر آگے چل کے یہی حکم دوبارہ بھی آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی۔ لوگوں سے بھی خطاب ہے اور ایمان والوں سے تو بالخصوص خطاب ہے۔ ہم ہر خطبے میں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، پاکیزہ رزق جو اللہ نے دیا اس میں سے کھائے گا، حرام میں سے نہیں کھائے۔ حرام کھائے گا تو بندہ کام کیسے ہوں گے؟ حرام والے، گندے غلیظ، اس کے اوپر وہی چیزیں تاثیر رکھیں گے اس کے۔ تو بہرحال لوگوں کو اس وقت ایڈریس کر کے کیا کہا جا رہا ہے؟ لوگوں کھاؤ زمین میں سے حلالا طیبا، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ تو حلال اور طیب کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے؟ دونوں چیزیں درست ہوں، اس چیز اٹ سیلف بھی اور ذرائع بھی، صحیح ہے؟ یعنی چیز اٹ سیلف حلال ہو
اور اس کا ذریعہ مینز جہاں سے وہ کمائی گئی ہے وہ بھی حلال ہو ہمارے پاس، دونوں چیزیں ملیں گی تو پھر ہمارے پاس وہ حلالن طیبہ کے اعتبار سے آ جائے گا۔ مرغی آپ کی اپنی ہو، ٹھیک ہے جی، اور مرغی تو ہے ہی حلال، لیکن وہ آپ کی اپنی ہو، پڑوسی کی اگر اٹھا کے کھا لیں گے تو وہ حلال ہو جائے گی؟ وہ اس سے پوچھ تو لیں، گفٹ ہو جائے گی۔ ہاں اگر وہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ چلیں یہ آپ والی بات پہ یاد آ گیا، تو ایک ہم پورا اپنے گاؤں کی طرف کی بات بتا رہے ہیں آپ کو، وہ انہوں نے نا جناب گھر میں نا مرغی بلائی، وہ کہا یار وہ کھائیں گے مرغی، ہاں دیسی کھائیں گے فلانا، کھانے وانے کے بعد نا تو انہیں وہ بھی خوش ہو کے کھا رہے ہیں، دیسی مرغا کھا رہے ہیں، اس کے بعد کہا یار ناراض نہ ہونا، یہ مرغا تیرا ہی ہے، تو اسے بعد میں پتہ چلا یہ گفٹ وہ دے رہا ہے، تو اس وقت اس نے سوچا کہ میں پھر زیادہ تو کھا لیتا، اب یہی میری بچت تھی، ہمارا ہوگا اپنا ہوگا۔ ایک بندہ کمائی حلال کرتا ہے، بہترین حلال ہے، دن گھر بھر مشقت کرتا ہے یا سال مہینہ بھر مشقت کرتا ہے، پیسے لیتا ہے اور شراب پی لیتا ہے، اب کیا ہے؟ کمائی تو اس کی حلال ہے، لیکن جو چیز آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ شراب اگر پی رہا ہے تو وہ حلال نہیں ہے، تو دونوں چیزوں کا حلال اور طیب ہونا، اور طیب میں اس کا گندا اور گلا سڑا نہ ہونا یہ بھی پایا جاتا ہے۔ یعنی بعض اوقات چیز تو ہمارے پاس حلال ہے، ہمارا اپنا گوشت ہے، لیکن پچھلی عید کا پڑا ہے، تو ابھی مجھے پتہ ہے اگلی بات ہم نے ڈی فریزر میں رکھا ہے سر، لیکن وہ بہرحال ہمارے لیے نا صحت کے اعتبار سے بالکل بیکار ہے۔ اگر وہ امیزون والے کون سے ایریزونا والے کھلا دیتے ہیں تو پھر غصہ آتا ہے، بس انہوں نے یہ کیا 3 سال پہلے والا کھلا دیا، سال والا تو آپ خود بھی کھاتے رہیں یار، اس میں کیا بری بات ہے، کھاتے ہیں سر، وہ ایسا ہی ہے معاملہ، اللہ فضل فرمائے۔ طیب گلی سڑی نہ ہو، اٹھایا فریج پہ رکھا، فریج سے اوپر ڈیپ فریزر میں رکھا، پھر اس کو ادھر شفٹ کیا، میں نہیں کھاؤں گا کسی اور کو نہیں کھانے دوں گا، جی کا لالچ، ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ تو پاکیزہ چیزوں میں سے کھانا ہے، گندی چیزوں میں سے نہیں کھانا ہے۔ اسی میں ضمنی طور پہ بس تیزی سے، اصل میں میرا اس پہ 2-3 گھنٹے کا پروگرام رہا تو فوراً پیچھے چیزیں آ رہی ہیں، ان کو میں ہٹاتے ہوئے تیز سے بس آپ سے ایک جملہ کہوں گا، سر ہمارے پاس یہ جو چیزیں نا جنک فوڈ وغیرہ، کولڈ ڈرنکس وغیرہ، گندی مری ہوئی مرغیاں ہماری جو دیسی برائلر ہیں، دنیا میں پھر کوئی برائلر شاید تھوڑی بہت اچھی ہے، لیکن ہمارے پاس تو بدترین ہے، اس کی فیڈ ہی صحیح نہیں ہے، XYZ، ان سے بچا جائے گا، مصیبت ہے۔ ایک بات کو سمجھ لیں، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، اللہ کو قوی مومن پسند ہے، کمزور مومن کی نسبت بیمار، لاغر، گرتا پڑتا، ادھر حالت بری ادھر حالت بری، چلا نہیں جاتا، بلڈ پریشر ہے، ڈپریشن ہے، اور وہ کیا ہے جی ہارٹ کا پیشنٹ ہے، کڈنی خراب ہے، لنگس، یہ کیا ہے؟ یہ بندہ مومن نہیں، اصل میں زبان کے چٹخارے نے ہمیں مارا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس سے بچنے کا معاملہ ہو۔ بہرحال ظاہر تفصیلی چیزیں اس جگہ پہ تو بالکل نہیں لے سکتے، اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ کہا گیا کہ اے لوگوں زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں وہی کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے پیچھے نہ لگو۔ عجیب سی بات ہے، کھانے کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، شیطان کے پیچھے نہ لگو۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ شیطان مجھے اور آپ کو کھانے کے پورے آداب ہیں، چیپٹرز ہیں، اللہ کرے ہم اس کو سمجھیں، کیسے کھانا ہے، کیا کھانا ہے، کتنا بھوک رکھے، فلانا XYZ، بہت لمبی چوڑی چیزیں ہیں، لیکن کیونکہ ظاہر ہے اس کا ہمیں اتفاق ہی نہیں ہو پاتا، کوشش کریں چیزوں کو سیکھنے کے لیے، ورنہ یہ بھی ایک شیطانی راستہ بن جائے گا۔ اور شیطان کے پیچھے مت لگ جاؤ، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہاں بھاگتے بھاگتے پھر ایک چیز آپ کی طرف اشارہ کر دوں، یہ جو اس وقت ہوٹلنگ ہے ہماری، ہر وقت باہر کے کھانے، یہ کیا چیزیں جی؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ عمر اب گھر جا کے اگر تم سے فرمائش ہو بھائی کہ یار وہ باہر کھانا کھلائیں تو کیا بتاؤ گے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ سر ونس ان بلو مون ہے، کبھی کبھار ہے، اور آپ نے جگہ دیکھی ہے کوئی ذرا سی بہتر ہے تو اٹس گڈ، لیکن ایک وتیرہ بنا لینا، پاگل ہو جانا، ہماری قوم کا مسئلہ یہی ہے، ہر شاپنگ کے ساتھ باہر کھانا ہے اور کبھی ویسے ہی چلے جانا ہے، پھر صبح بھی کھانا ہے، پھر گھر منگوا لینا ہے، سو ہم تو چلی اس پہ رہے ہیں، اور باہر گندی غلیظ چیزیں مل رہی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، بس صرف فرق اتنا ہوتا ہے کہ وہ نفاست کے ساتھ پیش کر دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کبھی آپ وہ لمبا ہو گیا مجھ سے پھر بھی، اچھا کبھی آپ نا یہ گلاب جامن اور کیا برفی آپ پیچھے ذرا فیکٹری میں بنتے ہوئے دیکھا کریں، سمجھ آ گئی نہیں؟ فیکٹری سے مراد جو نہیں، ان کی بھی تو وہ ویئر ہاؤس ہوتا ہے نا اپنا، یہ کیا کہتے ہیں اپنا بیکری والوں کا، وہ گلاب جامن نیچے پڑا ہوتا ہے نا، وہ نیچے وہ اٹھا کے پاؤں سے مار دے گا، یہ بھی رکھ دے ٹرے پہ، پھر وہ کور چڑھا کے اٹھا کے الحمدللہ ٹرے پہ رکھ دیتا ہے، یہ لے جائیں سر پلیز ایک منٹ، اوپر سر بھی کور ہوگا، گلو بھی چڑھے ہوں گے اور اسٹک بھی پکڑی ہوگی، یہ سر آپ کے لیے ٹھڈے والا،
اللہ ہم پہ رحم فرمائے. نہیں رکتے سر, نہیں رکتے. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, بے شک وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. شیطان کی بات چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ شعوری طور پہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون, اللہ میری آپ کی ہم سب کی بے پناہ حفاظت فرمائے. اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ جب بھی ہم خیر کا, بھلائی کا, نیکی کا ارادہ یقین کیجئے کرتے ہیں, اتنے زوردار دائیے کے ساتھ آتا ہے اور بندے کی ساری بریکیں توڑوا دیتا ہے, ساری قسمیں توڑوا دیتا ہے. اللہ سے مدد مانگی جائے گی. ہماری اوقات کوئی نہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. اور خاص طور پہ میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے عرض کروں گا, اپنے حوالے سے بھی عرض ہے, جیسے ہی آج کل نیکیوں کے ساتھ جڑنا شروع ہو, اس کا بھی پریشر بڑا اسٹرانگلی آئے گا, فکر نہ کریں آپ. تو اس لیے شعوری طور پہ اللہ سے دعا کی جائے گی, بار بار رک کے اپنے آپ کو جگایا جائے گا, کہیں وہ بدبخت مجھے ڈیٹریکٹ تو نہیں کر رہا. انما یامرکم بالسوء والفحشاء, اور اس میں سر سب سے بڑا خطرناک معاملہ کیا ہے؟ موبائل. سر موبائل. میں اور آپ سارے حاجی, غیر حاجی, فلانا, متقی, پرہیزگار, سارے پھنستے ہیں بھائی, سارے پھنستے ہیں. ایک سیکنڈ ہے, صرف ایک سیکنڈ, اور یہ اسٹیٹ آف مائنڈ بندے کی چینج ہونے میں بھی کوئی ٹائم نہیں لگتا. بہترین عبادت کے ساتھ ہوں, اگلی گھڑی جھماکے کے ساتھ پتہ نہیں کہاں کا کہاں پہنچایا ہوتا ہے جی. اسی لیے تو کیا کہا گیا, وہ اللہ میرے اندر آ کے یہ پھونکے ماریں یا میرے اندر حاضر ہوں, ربی اعوذ بکا, پڑھے نا بھائی, ربی اعوذ بکا من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اللہ حاضر ہو جائیں, پتہ کوئی نہیں چلتا سر شیاطین کا. اللہ تعالیٰ اس کا خصوصی اہتمام کرنے کی توفیق دے. بلکہ ایک اور الادب المفرد کی دعا ہے جہاں پہ فرمایا ربنا اصرف عنا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, اللہ تو مجھے فحش سے بچا. اور اس وقت سر اللہ ہم پہ رحم فرمائے, فحش, گندگی, غلاظت, اس کو تو ملٹی پلائی بائی 1000 کیا ہوا ہے. میں وہی آپ سے عرض کروں, یہ گندے غلیظ میچز, ان میں کیا طوفان بدتمیزی اور ہوتا ہے. وہ روڈ پہ صرف نکلتے ہوئے آپ دیکھ لیا کریں, اس کے بعد اندر جو ہوتا ہے اس کو تو چھوڑ دیں. اور یہ مفت نہیں, 2000 سے لے کے 14,000 روپے نارمل یہ ریٹ ہے صرف یہ گندگی کو بھی لینے کا. یہ ابھی قوم وہ ہے جس کے پاس پیسہ کوئی نہیں, بھوک سے مر رہی ہے, افلاس ہے, IMF سے قرضے لینے ہیں, اور حالتیں ان کی یہ ہو رہی ہیں. بلا شبہ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتے ہیں. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, نیز اس بات کا تم اللہ کے ذمے, اور نیز اس بات کا کہ تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگا دو جن کا تمہیں خود علم نہیں. اللہ شریعت کی پیروی کی توفیق دے, ایسا نہ ہو کہ خود ساختہ باتیں اپنے دین میں جنریٹ کی جائیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا. اچھا دیکھیں, کرنا تو ہے, فالو کس کو کرنا ہے؟ کہا اللہ کو فالو کرو, رسول کو فالو کرو. اب کوئی نہیں سمجھ آتی, اتباع کی بات آ رہی تھی نا پیچھے. بھائی بحیثیت مسلمان میرے اور آپ کے لیے تو اتباع رسول, اللہ کی اطاعت اور اتباع رسول یہ لازم و ملزوم ہونی چاہیے. فالو جو کرنا ہے ہم نے, جو ہم نے سبسکرائب کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے, سر ہمیں تو یہی باتیں سمجھ آتی ہیں. سمجھ آ رہی ہیں؟ ہمیں جسے فالو کرنا وہ کیا ہے؟ وہ اللہ اور اس کا رسول. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا, قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا, تو کہتے ہیں ہم اسی طریقے کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں, تب بھی انہی کے فالو کریں گے. سبحان اللہ, پھر کیسے بات بنے گی؟ ایسے ہی نا مشرکین مکہ کو جگایا جا رہا ہے, تو کہنے نہیں جی ہم تو طواف برہنہ ہی کرتے ہیں, اور جو برہنہ کرتا ہے وہ بڑا نیک وکار ہے, سیٹیاں بھی بجاتے ہیں اور ہم تالیاں بھی بجاتے ہیں. انا للہ, تو حق بتایا جا رہا ہے بھائی, یہ طواف ابراہیم علیہ السلام نہیں چھوڑ کے گئے, نہ یہ تمہارے مناسک چھوڑ کے گئے, اور آج بھی اسی انداز سے اللہ ہمیں سمجھ پائے. ہمارے اگر آباء و اجداد میں کسی نے چادر کڑی ہوئی اور کلمہ طیبہ والی لیٹ سپوز ڈال بھی دی, تو بھائی اللہ نے کیا کہا ہے, رسول نے کیا ہے, قبروں کو پختہ بناؤ, کیا کرو, کچی قبر چھوڑی جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں. بڑے 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 جن کا ہم نام نہیں لے سکتے, اتنے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مٹی میں مل گئے, اور اسلاف میں سے بہترین لوگ مٹی میں مل گئے, کوئی نشانی نہیں. رب خوب جانتا ہے, ہر ایک کا معاملہ پریزر پڑا ہے. تیری یہ آخری قیام گاہ ابا جی سن 1978 میں فوت ہوئے, یہ اگر نہیں لگے گے اس کے اوپر تختی تو کام کوئی نہیں چلے گا. یہ ہم نے کیا ہوا نا, آیتیں لکھ کے لگائی ہوتی ہیں ابا و اجداد. یہ ابا و اجداد کی ابا جی اگر کہہ بھی گئے ہیں تو انہیں بتایا جائے گا ابا جی قبر پختہ کرنا منع کیا گیا.
یعنی فالو کس کو کیا جائے گا؟ اللہ کی کتاب سنت رسول صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو، نہ کہ اپنے معاملات کو۔ کہا گیا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسی چیز کو پکارتا ہے جو اس کی پکار اور آواز کے سوا کچھ بھی نہیں سن سکتے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ہے کافروں کی، كَمَثَلِ الَّذِي جیسے کہ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، جو دعا اور پکار کے علاوہ کسی چیز کو نہیں سنتا۔ کہا سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اسی طرح یہ بھی بہرے گونگے اور اندھے ہیں جو کوئی بات نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی جیسے جانور کو پکارا جاتا ہے، اب جانور پکار تو سنتا ہے جی، لیکن سبحان اللہ اس کو رسپونڈ تھوڑی دے گا۔ تو کافروں کی پکار کا انداز ایسا ہے، یہ کھڑے جانوروں سے پکارتے رہے تو کیا مقصد جانوروں سے کوئی رسپونڈ دے گا؟ کہا اور کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسی چیز یعنی جانوروں کو پکارتے جو اس کی پکار اور آواز کے سوا کچھ بھی نہیں سن سکتے۔ اسی طرح یہ بھی بہرے گونگے اور اندھے ہیں جو کوئی بات سمجھ نہیں سکتے۔ ان کے سامنے حق رکھا جا رہا ہے، چیزیں بہترین مثالیں دی جا رہی ہیں، وہ معاشرہ قائم کر کے دکھا دیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اب قبول کر کے فوراً حق کی طرف لوٹ آتے۔ سم بکم عمی فہم لا یرجون۔ سر اللہ ہم پہ رحم فرمائے، کیا ہماری اپنی کیفیت تو ایسی نہیں ہوگی؟ برا نہیں منائے گا، برا تو لگتا ہے لیکن کیا کریں، اللہ کی کتاب ہمیں نہیں بلاتی، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود نہیں ہے، کیا مساجد نہیں ہے، کیا نیک لوگ نہیں ہیں، کیا اللہ کی کتاب موجود نہیں ہے، کیا ہمارے پاس حق کو پرکھنے اور سمجھنے کے ذرائع نہیں ہیں؟ ہر چیز موجود ہونے کے باوجود داغے بھی بندے پڑے ہوں گے، ٹیکے بھی لگے ہوں گے، جوتیاں بھی لٹک رہی ہوں گی، اور شرکی اعمال بھی ہو رہے ہوں گے، خرافات اور بدعات بھی ہو رہی ہوں گی۔ اس کتاب کے آلٹرنیٹ کوئی اور کتاب بھی لا کے رکھ لی جائے گی، خود ساختہ نظریات بھی موجود ہیں۔ تو سم بکم عمی فہم لا یرجعون، لوٹنے والے کوئی نہیں۔ اللہ اس انجام بد سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہاں پہ آگئی وہی بات، یہ اے ایمان والو، وہاں پہ لوگوں سے اور یہاں ایمان والوں سے خاص خطاب ہے کہ کس میں سے کھاؤ؟ طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی۔ ایک اور روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 1015 ہے غالباً، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں صحیح مسلم کے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک اور پاکیزہ چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں کو ایسے ہی حکم دیا جیسے رسولوں کو حکم دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ تو میرے پیارے بھائی دوستو، اللہ ہم پہ رحم فرمائے، ہمیں اپنا جائزہ لینا پڑے گا۔ اللہ رحم فرمائے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کہیں کوئی گڑبڑ کا شائبہ تو نہیں ہے، پاکیزہ رزق، انشاءاللہ پاکیزہ رزق کھائیں گے، اللہ اپنی رحمت خاص سے معاملات کو درست فرما دے گا۔ تو کہا گیا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ پاکیزہ رزق کھانے کے بعد کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ یعنی الحمدللہ اگر بندے نے کوئی مندی کھائی ہے، ٹھیک ہے جی، اور کوئی روس یا بروس کھا لیا ہے یا کوئی اور چیز اچھی کھا لی، تو اب کیا کرے؟ اب گو تکیہ لے، ٹیک لگائے، ریموٹ پکڑے، اور سبحان اللہ کوئی میچ دیکھ رہا ہے، کوئی خبریں دیکھ رہا ہے، کوئی فلانا دیکھو بھائی، اب ذرا اکٹھے ہو کے بیٹھ جاؤ اور تھوڑی دیر بیٹھ کے کہو یار آئیں کوئی سیرت صحابہ میں سے کچھ پڑھ لیتے، کوئی قرآن میں سے پڑھ لیتے، کوئی شکر ادا کرتے، کوئی آپس میں ایک دوسرے سے اچھی گفتگو کر لیتے ہیں۔ یہ فیملی گیدرنگ ہی ہماری نہیں ہے، یہ ہمارے گھروں کا آپس میں مل کر بیٹھنے والا افراد والا معاملہ ہی نہیں بچا۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو شکرانے کے طور پہ ادا کر لو۔ اور سر خدا کا واسطہ ہے، ایک چیز کھاتے ہوئے دوسری چیز کو نہ یاد کرے، ایک چیز ابھی کھا نہیں رہے ہوتے، وہ گلی سے اتر نہیں رہے ہوتے، لیکن نہ یار وہ پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ والا تو کھا لے ابھی پہلے، میدا بیچارہ کہہ رہا ہوتا ہے ہاتھ ہلکا رکھیں سرکار، اور یہ اگلی کا پلان بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ کا شکر ادا کرے، ان کنتم ایاہ تعبدون، وہ کہا اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، اے ایمان والو اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں وہی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ الحمدللہ، اس میں الگ بات ہے کہ جی کھانے کے ساتھ دعا پڑی جائے، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی مبارکن علیہ کما یحب ربنا و یرضا، یا پھر اسی طرح بہت ساری مختلف اور الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا کچھ اور بھی دعائیں جو بھی آتی ہیں وہ پڑی جائے، ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لقمہ اٹھاتے ہیں، کھاتے ہیں الحمدللہ، پانی کا گھونٹ پیا جاتا ہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر ہے۔ ٹھیک ہے جناب، انما حرم علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ، اس نے بلا شبہ تم پر مردار، انما حرم علیکم المیتۃ،
اس نے بے شک تم پر حرام ٹھہرا دیا ہے مردار والدم اور خون ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت وما اہل بہ لغیر اللہ اور وہ چیز بھی جو غیر اللہ کے نام سے مشہور ہو جائے. اس نے تم پر مردار خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا اور وہ چیز بھی جو غیر اللہ کے نام سے مشہور ہو جائے. 4 چیزوں کو یہاں پر بیان کیا گیا. خود ساختہ اپنی طرف سے حرام حلال بنانے کا. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. انشاءاللہ ہم یہ مضمون سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3, سورہ الانعام کی آیت نمبر 145 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں پڑھیں گے. حلال حرام کس نے متعین کرنا بھائی؟ اللہ کی کتاب نے. پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ہمیں بتائیں گے. خود ساختہ حلال حرام نہیں ہو سکتے. اس کے حوالے سے یہاں پر وضاحت کی گئی. اس نے بلا شبہ تم پر مردار خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا اور وہ چیزیں بھی جو غیر اللہ کے نام سے مشہور ہو جائیں. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد حالانکہ نہ قانون پھر جو مجبور ہو جائے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد نہ وہ باغی ہو اور نہ ہی وہ حد سے بڑھنے والا ہو. پھر جو مجبور ہو جائے حالانکہ نہ قانون شکنی کرنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا ہو. فلا اثم علیہ تو اس پر کچھ گناہ نہیں. ان اللہ غفور رحیم اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے. یعنی دیکھیں یہ 4 چیزیں جو حرام بھی ٹھہرائی جا رہی ہیں. بالفرض بندہ اگر کہیں ایسی سچویشن میں پھنس گیا کہ جہاں یہ مرتا ہے اور جان نہیں بچتی تو پھر کیا کرے؟ مجبوراً. صحیح ہے. کراہت کے ساتھ جان بچانے کی حد تک بس ان سے استفادہ کر سکتا ہے. اس میں کیا ہے؟ مردار. اور یہاں اگلے پوری ڈاکومنٹری چلا دیں کہ یہاں مردار بکتا ہے. سبحان اللہ. میں نام نہیں لینا چاہ رہا بلکہ ویسے تو میڈیا پہ ہی آیا ہوا تھا کہ مامو بریانی والوں کا جو کہ مری ہوئی مرغیاں کھلاتے ہیں تو پھر بھی بسم اللہ کر کے رش ویسے کا ویسے ہی ہے. اللہ ہم پہ رحم فرمائے. یہ XYZ اسی طرح دیگر چیزوں کا ہمیں پتہ چل جائے پھر بھی مردار ہم میرا یہ کہنے میں ہم تو شوق سے مردار کھانے لگ پڑے. جی انور مسعود نے کہیں کہا نا کہ پاکستانی عوام دھوکہ اور کھوتا جب کھا جاتے ہیں تبھی پتہ چلتا ہے. کیا کریں؟ مردار کھلا رہے ہیں سر. مردار مردار. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. اسی طرح بہتا ہوا خون. اچھا یہ تو چلیں وہ تفصیل والی چیزیں ورنہ پتہ ہے کیا ہے دنیا کے دیگر جگہوں پہ ایسا ہے کہ بہتا ہوا خون بعض ڈشز کے اوپر ڈالا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. صحیح جی. اللہ کا شکر ادا کرے سرکار اسلام اللہ نے دیا ہے. جی ہمیں سمجھ ابھی کوئی نہیں آتی بلکہ جب وہ اسلام کہہ دے جو کوئی کام یہ کر لو تو یہ کیا مشکل ہے. سبحان اللہ. اللہ نے عزت دی ہے. ٹھیک ہے جی. بہرحال ہاں البتہ مچھلی اور ٹڈی جس کا حدیث میں صراحت ہے یہ مردار یعنی یہ جیسے اس کا سمندر کا اس کو حلال ٹھہرا ہے حدیث میں. اور ظاہری بات ہے وہ اگر سمندری سفر پہ بندہ جاتا ہے تو اس کے علاوہ اس کے پاس آپشن نہیں ہے تو بہرحال وہ شریعت میں آ کے کہا. اسی طرح جو ہے خون جو رگوں سے نکلتا ہے وہ حرام ہے تاہم جو گوشت کے ساتھ لگا رہ جائے اس میں کوئی حرج نہیں. اس کے علاوہ حدیث میں کلیجی اور تلی کے کھانے کی بھی اجازت دی اگرچہ کہ وہ منجمد خون ہے. اب یہ دیکھیے کیسے شریعت ڈیفائن کرے گی. کون بتائے گا؟ الا یعلم من خلق. کیا وہ نہ جانتا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ رب بتائے گا کیا چیز تمہارے لیے صحیح ہے اور کیا نہیں. اچھا رب بھی کیسے بتائے گا؟ اپنے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال سے سنتوں سے. ٹھیک ہے. اسی طرح سور کا گوشت. جی سور کیا ہے بھائی؟ حرام. اور سود کیا ہے؟ اچھا بڑی مہربانی. ویسے را اور دال دونوں ملتے جلتے لگتے ہیں نا تو بندہ کہتا ہے ایک حرام ہے ایک حلال ہے. سود بھی اتنا ہی گندا حرام ہے جتنا سور حرام ہے. جی اور سور کہنے سے زبان ناپاک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی تو 40 دن کی تو چھٹی مل گئی. چلو بھائی وہ سور کہہ دیا تھا نا کل یار آج کل اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا بھائی. ہاں سور کا گوشت حرام ہے. اور اللہ ہم پہ رحم فرمائے ہمارے پاس ادھر انٹیریئر میں بھی بڑے ملتے ہیں مری میں بھی بڑے سور بدبخت پھر رہے ہوتے ہیں. مطلب ویسی بات کر رہا ہوں جو اتر کے نیچے اتر آتے ہیں نا تو وہ بڑا خطرناک معاملہ. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ بدبخت انہیں کاٹ کاٹ کے نہ کھلاتے رہے. وہ لحم الخنزیر سور کا. اور وہ چیز جو غیر اللہ کے نام سے مشہور ہو جائے یہ کیا ہے بھائی؟ ہاں فلانے کے کنڈے یہ فلانے کی نظر یہ اس کی نیاز یہ. اللہ ہم پہ رحم فرمائے. بس کسی طرح آپ اس دین میں کھانے پینے کا اجرا کریں سرکار ورنہ ہمیں دل نہیں لگتا. یہ والا بڑا خطرناک معاملہ ہے. نہیں غیر اللہ کے نام سے کوئی چیز مشہور کی گئی ہے تو وہ
چھوڑی جائے گی. اسی لیے ہمارے گھروں میں جب یہ لا کے دیتے تھے نا جی یہ فلانی چیز کا دہلیم ہے یہ ان کا ہے, اور اگر آپ اس میں پیسے نہ دیں تو اگلے آ کے راکھ ڈال کے جاتے ہیں پھر دروازے کے باہر, ٹھیک ہے نا جی. ہاں بات سنیں جی, بڑے دیندار بنے ہوئے نمازوں پہ آ جا رہے ہوتے ہیں, اس کے دہلیم کے پیسے تو انہوں نے دیے نہیں تھے. کہتے تھے جی یہ تو غیر اللہ کے نام کی ہو گئی ہے, ہم نے نہیں کھانی. صحیح. اور صبح فجر کے بعد گھوٹے لگا رہے ہوتے ہیں, جب فجر پڑھ کے نکلے نا تو وہ گھوٹے لگا رہے تھے. اور برا نہ منائیے, ہمارے بھی کچھ شہزادے ایسے ہوتے ہیں انہی دنوں میں پہلے 2 دن نہیں کرتے, وہ تیسرے دن دہلیم بنا رہے ہوتے ہیں کھڑے. صحیح. تو اس سے ذرا ایوائڈ ہی کیا جائے. دا ما یوریبو کا الا ما لا یوریب. کہا فلا اسم علیہ, اگر وہ بندہ اب اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو اس سے استفادہ کر لے, ورنہ نہیں کرے گا, شوق نہیں ہوگا اسے. کہا تو اس پر کچھ گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا مسلسل رحم کرنے والا ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب, جو ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں, وہ یشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار, اور اس کام کے عوض تھوڑا سا دنیاوی فائدہ لے لیتے ہیں, اٹھا لیتے ہیں. کس کام کے عوض؟ جو ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں. تو کہا یہ لوگ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہ کرے گا. وَلَا يُزَكِّيهِمْ, اور ان کا تزکیہ نہ کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. ہلکی پھلکی بات نہیں ہے سر, آگ بھر رہے ہیں آج دنیا میں, کل اللہ تزکیہ نہیں فرمائے گا جی, اور انہیں قیامت کے دن ان سے کلام نہ کرے گا اور انہیں المناک عذاب ہوگا. اللہ آج اس رویش سے محفوظ فرمائے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی. والعذاب بالمغفرہ, اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا. فما اصبرہم علی النار, تو کیسے ظالم ہیں یہ لوگ کہ جہنم کی آگ پر حوصلہ کیے بیٹھے ہیں جی. یعنی جہنم کی آگ پر کتنا بڑا صبر کیوں. خیر ہے دیکھی جائے گی سر, اللہ فضل فرمائے. اگر انسان بے پردگی کرتا ہے, بے لباسی کرتا ہے, غلط اس کے معاملات ہیں, وہ حرام کھا رہا ہے, وہ کوئی اور گڑبڑ کر رہا ہے, تو کیا کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے یار, میں نے دنیا کو تو ابھی انجوائے کرنا ہے, ٹھیک ہے, میں نے پھر کل کو جہنم کو دیکھ لیے, فیس کر لیں گے بس جی. ان للہ فما اصبرہم علی النار. ابھی تو ہمارے ہاں تو صرف نمازوں کو ادا کرنے کا معاملہ نہیں ملتا, نمازوں کو ہی آپشنل سمجھا ہوا ہے, دین کی تو بات ہی چھوڑ دیں. حالانکہ دین ہمارا صرف نماز پہ آ کے ختم نہیں ہوا, جو سر نماز سے تو سٹارٹ ہوا ہے, آگے تو بڑے بڑے تقاضے ہیں. ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, لیکن یہاں پہ نماز پہ ٹھوس ہو جاتے ہیں. تو کہا فما اصبرہم علی النار ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب. یہ سب اس لیے ہوا کہ اللہ نے تو کتاب حق کے مطابق نازل کی تھی, بلا شبہ جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا لفی شقاق بعید, تو وہ اپنی ضد میں دور تک جا پہنچے. یہاں پر جی 21واں رکوع بھی مکمل ہوا. 22ویں رکوع کا آغاز ہے, اور آیت نمبر کون سی ہے؟ 177, 177. یہ ہے آیا بر, نیکی کے حوالے سے یہاں پہ بات ہے. نیکی کا ایک تصور پیچھے چل رہا ہے نا, قبلہ کس طرف ہے, منہ ادھر کریں ادھر کریں, فلان کریں, یہ کریں وہ کریں. پہلی بات یہ ہے اللہ کا حکم کیا ہے. بس بندہ مومن کو یہ پتہ ہے, مشرق تو مشرق, مغرب تو مغرب, شمال جنوب, جہاں رب کہے گا ختم ہو گئی بات. سبحان اللہ. یہ ہمارے پیارے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے پاس یہ اسپرٹ موجود تھی. رب کا حکم کیا ہے, بس اس سے آگے انہوں نے سمجھ آتی تھی. یہ کہ نیکی کا عملی مظہر یہ نہیں کہ انسانی ہمدردی اور پنیہ کے کام, اور آلدو ہے, لیکن اس سے بڑھ کے یہ بھی پورا کمپلیٹ پیکیج ہے. دوسری بات ہو گئی. تیسری بات یہاں پر کیا آ گئی ہے, ایفائے عہد, اپنے وعدوں کو پورا کیا جائے گا. یہ بندہ اپنے آپ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے. اپنے آپ سے کیا وعدہ؟ اگلا رمضان آپ دیکھیے گا سر, 15 دن پہلے سب چیز وائنڈ اپ کر کے بیٹھا ہوں گا, اور برا نہ منائے ابھی تک وہ بھائی نظر ہی نہیں آئے. کیا کریں, اللہ ہم پہ رحم فرمائے. ایسا نہیں سر, اگلا رمضان کبھی بھی نہیں آئے گا سر, کبھی بھی نہیں آئے گا, برا نہ منائے. اچھا ہم نے اللہ کی رحمت سے 4-5 دن ہو گئے نا, یہ بھی گزر گئے, اگلے بھی گزر جائیں گے, پھر رمضان بھی گزر جائے گا, پھر زندگی گزر جائے گی, پھر ڈھاک کے 3 پات وہیں کھڑے ہوں گے. ظلم ہوگا, ظلم ہوگا سر. رب کو چھوڑ دینا ظلم ہے, بری بات. اللہ مجھے خود کو بھی ہدایت دے, اللہ بھائیوں کو بھی ہدایت دے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اپنے آپ سے عہد, لوگوں سے عہد, اور ایک بڑا عہد رب کریم سے جو کیا ہوا, اللہ تیرے دین کے لیے تن من دھن اپنا قربان کریں گے. کہاں پہ سر وہ بات ہی نہیں بن پا رہی.
یہ تن من دھن صرف اپنے اسی تن من دھن کے لیے لگ رہا ہے. دوبارہ ٹھیک ہے. والصابرین فی البأساء اور ڈٹ کر کھڑے ہونے والے مشکلات میں, تنگیوں میں, پریشانیوں میں, وحین البأس اور جنگ کے حالات میں. اللہ اکبر. اسلام میں جو اسلام کے فلسفہ اخلاق میں جو چوٹی کی نیکی ہے نا, وہ کیا باطل کے ساتھ پنجہ آزمائی, جسے اس وقت مذہبی انداز میں بھی بڑا خطرناک سمجھا جاتا ہے جی. اور قرآن مجید تو سورہ صف میں آ کے کیا توجہ دلواتا ہے, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ تو محبت ہی ان سے کرتا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ, جو اس کی راہ میں قتال کرتے. قتال, اللہ کا نام لے بھائی. جن کا کرنے والا کام ہے انہوں نے چھوڑ دیے تو ہم کہاں سے کریں گے. ایسی باتیں بھی نہیں کرتے. اللہ فضل سر پھر پٹائیاں ہیں, پھر ذلتیں ہیں, پھر رسوائیاں ہیں, پھر پسپائیاں ہیں. اور یقین کیجیے جو غفلت میں یہ 4 دن زندگی کے بسر کر رہے ہیں نا, اللہ ہم پہ رحم فرمائے. ہمارا عروج چھوڑ دیں, ابھی تو زوال شروع ہونا ہے, گردنیں کٹنی ہیں بھائی. برا نہ منائے, ظاہری بات ہے جو ہماری حرکتیں ہیں, جو ہمارے معاملات ہیں, کیا مقصد اس کے بعد ہمارے لیے بشارتوں کے ٹوکرے ہوں گے. اس وقت جنگی حالات میں جم جانے والے ہیں. تو اسلام کے فلسفے باطل کفر کے خلاف تم کھڑے ہوگے, اور پیچھے پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں یہ چیز مل جائے گی. تو اسلام رہبانیت والے تصور دین کی نفی کرتا ہے. ہمارے ہاں تو مسئلہ ہی یہی ہے, تسبیحات پکڑا دے. بلکہ یقین کیجیے اتنی باتیں کرنے کے بعد وظیفہ تو بتا دیں. کیا وظیفہ, یہ جو اتنا بڑا رب کریم نے وظیفہ بھیجا ہوا ہے, صحیح. اور جو ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو اٹسیلف اتنا بڑا وظیفہ ہے. اور سر سیرت کیا کہتے ہیں, دعائیں جو ہیں پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اتنی دعائیں ہم احاطہ نہیں کر سکتے, عام نہیں احاطہ کر سکتے. وہ وظیفہ کی در پتہ نہیں وظیفے کون سے, وظیفے کس کے لیے, مال کے لیے, شادی کے لیے, اولاد کے لیے وظیفے یہ چلنے. اصل مسئلہ یہ وظیفہ کوئی نماز کے لیے, داڑھی کے لیے, پردے کے لیے وظیفہ, سود سے چھٹکارے کے لیے وظیفہ لینا, وہ والا وظیفہ نہیں لیتے. استغفر اللہ, مرنے. وظیفہ کون سا چاہیے, وظیفہ باہر بھیجنے کے لیے, مال برکت. اور ہمیں یہ آپ کو یوٹیوب چینل فلانا اسکالرز بھی نہیں, یہ وظیفہ کر لو تو بس راتوں رات تم وہ ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. اچھا پھٹے پہ چڑھا ہے, رب اسے کھینچ کے لا رہا ہے, مال سے بچانا ہے, یہ اسے وظیفہ ہی مال کا دے رہا ہے. اور وہ صاحب مشہور بھی اسی وظیفے پہ ہیں. اللہ ہی ہمیں ہدایت دے. وہ کہتے ہیں نا کشتی کس نے ڈبوئی, ملاح نے. ملاح ہی تیار ہو گیا, چلو بھائی تمہیں مال پہ لگاتا ہوں, یہ وظیفہ کرو. تو ایسے لوگوں کے بارے میں آ کے کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید, اولئک الذین صدقوا, یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ جو ہیں وہ متقی ہیں. بھائی نیکی کا تصور وہ جو ہمیں ملے کہاں سے, رب سے, رسول سے, کتاب سے. اپنا نیکی کا تصور تو ہمارا یہ ہے سر, وہ یہ آپ کے بھی ادھر ہو گیا ویسے, کبوتروں کے لیے دانے کا اہتمام ہے. صبح جاتے ہوئے دفتر کیا کریں, نماز پڑھے نہ پڑھے, لیکن الحمدللہ رک کے بیچ میں چوک میں کبوتر کو دانہ ضرور کھلا دیجیے گا. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوگا جی, روزی میں برکت آ جائے گی, آپ پہ کوئی بلا نہیں آئے گی, جو بھی آئے گی اسی کبوتر پہ آئے گی. اور کبوتر کہتا ہے بدبخت ان لوگوں نے کھلا دانے میرا پیٹ خراب کر دیا اپنے نیکی کے چکر میں. میاں بیوی بیگم دونوں بے پردہ کھڑے ہوتے ہیں چوک میں, اور وہ دانے کھلا رہے ہوتے ہیں. دانے کھلانا رب نے حکم دیا ہے نہیں تھا. یہ مصیبت ہے نا نیکی کا تصور. رمضان سے پہلے کیا کرنے ہیں, گانے فلانا. اور رمضان میں کیا کرنا ہے, نعتیں پڑھنی ہے جی بیٹھ کے. سبحان اللہ. نیکی کا تصور ہے. نیکی کا تصور مجبوری ہے ہماری, لیکن نیکی کا تصور کہاں سے ملے گا, وہ ہمیں اللہ کی کتاب سے ملے گا. خود ساختہ تصورات نیکی اس کی نفی کی گئی ہے. وہ میں ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوتا ہوں, ہم جا کے کھڑے ہو جائیں نا اس کے پاس, کیا کون ہے یار وہ, قصاب, ہاں کیا کہتے ہیں اسے, اور قصائی, ہاں نا, وہ ذہن میں نہیں آ رہا تھا. تو قصائی وہ پھر کیا کہہ رہا تھا انس بھائی کو, کیا کہے گا, حاج صاحب کتنا گوشت کروں, حاج صاحب کہہ رہے یار ابھی حاج صاحب بڑے کو, اچھا لینا تو 10 کلو آیا تھا, اگر 15 کر دیا. تو اتنے پیار سے حاجی جب کہتا ہے نا تو مزہ آ جاتا ہے. بہت صحیح ہے. مجھے جب حاجی کہیں گے تو سر حاجی صاحب نہ نماز پڑھیں نہ دین پہ آئیں نہ کچھ اور کریں, لیکن جب وہ اتنے پیار سے حاجی کہتے ہیں تو ہوئے بندہ کہتا ہے جی بسم اللہ. یہ ہم ہے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے, اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. ہماری نظر میں جو سچا ہے, پرہیزگار ہے, متقی ہے, نیکوکار ہے, وہ اس ڈیفینیشن پر لائق کرے گا. وہ اس 4 اندازوں سے نیکی کا عملی مظہر میں کام کر رہا ہوگا تو نیک ہے, ورنہ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اچھا جی, یہاں سے ایک موضوع پھر آگے الگ چل پڑے گا. اب ذرا جھانک کے دیکھیے, چاہے آگے
نہیں صحیح جین میں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. اچھا جی، اب جیسے ہم نے خطبہ پڑھنا ہے پہلے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. جی ابھی جو ہمارے پاس چیز ختم ہوئی تھی وہ کیا؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہی لوگ تو سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں. کون لوگ سچے ہیں اور کون لوگ متقی ہیں؟ جنہیں قرآن سچا اور جنہیں قرآن متقی کہتا ہے. ڈگری کون سی ہوتی ہے بھائی؟ جسے آپ کی ہیک ریکگنائز کرے، ٹھیک ہے جی، جسے آپ کی انجینئرنگ، لیٹ سپوز انجینئرنگ کی تو انجینئرنگ کونسل اسے ریکمینڈ کرے. یہ نہیں آپ کا انسٹیٹیوٹ کرے. یہ نہیں یار، یہ تو ڈگری آپ وہ نہ مانے، ہمیں کیا، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے. ہمارے پاس بھی نیکی ایسی ہی چل رہی ہے. نیکی تو نیکی ہوتی ہے چاہے وہ بدی کیوں نہ ہو. تو ایسا نہیں ہے. قرآن مجید جنہیں سچا کہتا ہے وہ کیا ہے؟ جو باطل کے خلاف یہ پنجہ آزمائی کرتے ہیں، جو نیکی کے یہ عملی مظاہر میں سے ساری چیزوں کو اختیار کرتے ہیں. تو اللہم اجعلنا منہم، اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں ان میں سے فرما دے. اس کے بعد وہی جو انسانی معاملات ہیں ان پر بحث چلے گی، اس کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے. اصل میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی، یہاں گویا 4 لڑیوں پر مشتمل مضامین ہیں، جن میں سے 2 لڑیاں عبادات اور احکام و شرائع کی ہیں. تو اب کس کی بات آ رہی ہے؟ احکامات شریعت میں سے. اسی طرح قتل کے حوالے سے اگر کوئی ہو جاتا ہے تو کیا کام کرو گے؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے اہل ایمان تم پر لازم کر دیا گیا ہے کہ تم پر لازم کر دیا گیا ہے مقتولوں کا بدلہ لینا. ٹھیک جی، قتلہ یہ قتیل کی جمع اور جس کے معنی مقتول کے ہیں. اور کتب کے بعد اگر الا کا صیغہ آ جائے گا تو فرضیت کے حوالے سے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے کیا کر دی گئے ہیں؟ فرض کر دی گئے ہیں. تو یہاں مقتولوں کا بدلہ لینا کیا کر دیا ہے؟ فرض کر دیا ہے. کہا یعنی تم پر فرض کر دیا گیا اس معاملے میں تم کوئی سستی نہیں دکھاؤ گے. کیوں؟ جب کسی معاشرے میں انسان کا خون بہانا عام ہو جائے تو پھر وہاں پہ کیا خیال ہے؟ کیسے رہے گا؟ درندگی والا حساب ہو جائے گا. لہٰذا اس تمدن کی جڑ کٹ جائے گی. تم کیا کرو؟ اللہ کے اسی لیے بات کو سمجھے گا سر. اب یہ کتاب صرف اور صرف نماز تراویح ادا کرنے کے لیے، ہاں سیٹ آف انسٹرکشن ہے. اگر معاشرے میں قتل ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ یعنی ریاست کیا کرے گی؟ ریاست کیا کرے گی؟ کچھ نہیں کرے گی سر. کیا مقصد؟ اس وقت قتل والا کیس چل نہیں رہا؟ چل رہا ہے. منہ میں سے کوئی لفظ نکال سکتے ہیں؟ کون سی اتھارٹی ہے سر؟ انصاف تو ہمارے یہاں جیب میں پڑا ہوا لوگوں کے، صحیح. اور یہ تو خود کھاتے پیتے طبقے کو انصاف نہیں ملتا. میں نے ایک جگہ پیچھے ایک عرض کی تھی کہ بس مسئلہ صرف یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ سیر کو سوا سیر مل گیا، سمجھیں. باقی ہمارا ڈی ایچ اے ایسی بھرا پڑا ہے سر، فکر نہ کریں آپ. جس کو آپ ہاتھ لگائیں گے تو اندر سے کیا کیا نہیں پائیں گے، ہو. اور آپ پھر یہ بھی دیکھ لیں گے کہ اگلا کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، کچھ کر بھی نہیں سکتا. تو بہرحال یہ انصاف اس معاشرے میں تقاضا تھا. کہا نہیں تم کرو گے. اہل ایمان تم پر لازم کر دیا گیا ہے مقتولوں کا بدلہ لینا. الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں، یعنی آزاد کے بدلے میں آزاد جائے گا. اگر کسی آزاد آدمی نے قتل کیا تو قصاص میں وہی آزاد ہی قتل ہوگا. یہ نہیں کہ غلام لایا جائے گا یا یہ کہا جائے گا کہ میری جگہ 2 غلام قتل کر دیجو لیکن آزاد کو چھوڑ دیا جائے. والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں، یعنی اگر غلام قاتل ہے تو وہی غلام ہی قتل کیا جائے گا. یہ نہیں کہ جی اس کے مالک کو بھی قتل کریں گے یا کچھ اور اس طرح. والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں. اگر قتل کرنے والی عورت ہے تو وہ عورت ہی قتل ہوگی. قصاص و دیت کے معاملے میں اسلام سے پہلے عرب میں مختلف معیارات قائم تھے. مثلا اگر اوسی خزرج کو قتل کر دے گا تو 3 گنا خون بہا وصول کیا جائے گا. صحیح. اب یہ دیکھیں، اب کتاب آئی ہے معاملات کو طے کر رہی ہے. ہمارے پاس کتاب ہے، سائڈ پہ ہے، اس کا کام ہی نہیں ہے. قاضی القضاء کے پاس نہیں ملے گی جناب، عدالتوں میں اس کا کام نہیں ہوگا. انصاف ٹکے سر بکتا. ٹکے سر بھی شاید لفظ کوئی اہمیت رکھتا ہے، ہمارے پاس تو اس کی بھی کوئی وقت نہیں بچتی. کوئی ہے ہی نہیں، نام ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں آتی.
اور خزرجی اگر اوسی کو کوئی قتل کر دے گا تو 1/3 خون بہا ادا کرے گا، یہ ان کا قانون تھا۔ اسی طرح آزاد اور غلام میں بھی فرق روا رکھا جاتا تھا، لیکن شریعت اسلامی نے بہرحال یہاں کے زمانے جاہلیت کے تمام معاملات کو ختم کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے احکامات کو جاری و ساری کیا۔ کہا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر جس کو معاف کر دیا جائے کوئی شے اس کے بھائی کی جانب سے، یعنی کیا بات کہی جا رہی ہے؟ مقتول کے ورثہ اگر قاتل کو کچھ رعایت دے دے، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تو مقتول کے ورثہ اگر قاتل کو کچھ رعایت دے دیں کہ ہم اس کی جان بخشی کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ خون بہا لے لے چاہے ویسے ہی معاف کر دے، تو جو بھی خون بہا طے ہوا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو اس کی پیروی کی جائے معروف طریقے پر اور ادائیگی کی جائے خوبصورتی کے ساتھ۔ خون بہا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ شریعت اسلامی میں آ کر اس وقت کیا رکھا گیا ہے؟ دیت کا معاملہ، ورنہ النفس بالنفس، جان کے بدلے جان کا معاملہ چل رہا تھا، دیت وغیرہ پہلے نہیں تھا، جیسے زکوٰۃ کے معاملات، یعنی یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا احسان ہے کہ دونوں آپشن دیے گئے ہیں۔ کہا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف اور رحمت ہے۔ اس کا رحمت ہونا یہ واضح ہے، اگر یہ شکل نہ ہو تو قتل در قتل در قتل در قتل چلتا رہے، جی یہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے احسان فرمایا۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، تو اس کے بعد بھی جو حد سے تجاوز کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ مقتول کے ورثہ جو ہیں وہ قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں معاف کر سکتا، ایون صدر، اور صدر کا ابا جی بھی نہیں کر سکتے، لیکن کیا کریں، وہ تو چلے چھوڑ دیں، جو اپنے ان کے گناہ ہوں گے وہ کون معاف کرائے گا۔ چلے آگے چلتے ہیں، ایسا نہ ہو بند ہی ہو جائے۔ کیا کرے سر، اللہ فضل فرمائے، کدھر جائیں؟ کچھ نہیں سر، یہ پڑھنے کی کتابیں یہی تو ہے بھائی، اسی لیے چپ کر کے ایسے پڑھو بس جس میں صرف تراویاں گزریں، نماز گزریں، الحمدللہ دین کا سرٹیفکیٹ ملے اور ہم حاجی بن کے باہر کھڑے ہو، سمجھ کچھ نہیں آنے چاہیے۔ کتاب میں سے سمجھ آ گیا تو پھر تو موت آ جائے گی، سمجھ آ گیا تو سر، یعنی یہ اللہ کے قوانین میں تحریف ہے کہ اگر ہم یہ حق دے دیں کہ نہیں جی اگر صدر صاحب معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، صدر صاحب پہلے اپنے خون تو معاف کرا لیں۔ صدر صاحب یہ کسی مقتول کا کیسے قاتل کو معاف کر دیں گے؟ اس کا حق شریعت اسلامیہ نے کس کو دیا ہے؟ صرف مقتول کے ورثہ کو، صحیح جی۔ تو بہرحال کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو۔ اب بتائیے، ایک بندہ مرا ہوا ہے اور شریعت اسلامیہ یا دین احکامات کیا کہتے ہیں؟ جس نے قتل کیا اسے کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے، النفس بالنفس، جان کے بدلے جان۔ ہاں یہ احکام ہے، بخاری و مسلم کی روایت میں بھی آتا ہے کہ جس بندے نے قتل کیا تو اس کو اب قتل کیا جائے گا۔ تو بھائی ایک آدمی پہلے قتل ہے، دوسرا، تو اسی لیے ہمارے پاس NGOs XYZ ویسٹرن کلچر کا جو ہمارے پاس دباؤ آتا ہے وہ کیا ہے؟ نہیں یار، یہ دیکھیں نا، یہ پھانسی دینا یہ انسانیت کی تذلیل ہے، یہ ذلت ہے۔ آپ اس مجرم کو بچا کے رکھیں، اس کو پالیں، اس کو دوبارہ پھر موقع دیں کہ وہ کسی کو قتل کرے، انا للہ۔ اسلام کہتا ہے نہیں، اگر کسی نے جان لیا تب اس کی جان لی جائے گی، اور وہ بھی کیسے لی جائے گی؟ گولی مروانا مقصد نہیں ہے، مجمع کھڑا ہو، اس مجمع کے درمیان لا کر اس کو ہینگ کرو، اس کی آنکھیں نکلے، زبان نکلے، اس کا پیشاب ختم ہو جائے، یہ لوگ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں کہ بندہ مارنے کے بعد یہ حاشر ہوتے، یا اللہ، وہ کبھی خواب میں بھی غلطی سے بھی نہیں کرے گا۔ اس وقت کیا چل رہا ہے؟ خاص طور پہ اس وقت جو دوستوں یاروں میں چل رہا ہے، ہوٹل کے بیٹھے ہوئے چائے کے ہوٹل پہ، بات چھوٹی موٹی ہو جیسے ریوالور نے کہا ٹھا ٹھا ٹھا، چلو گولی مار دی، بندہ مار دیا۔ چھوٹی سی بات ہوئی جی، نیو ایئر نائٹ گزارنے گئے ہیں اور وہاں پہ جھگڑا ہو گیا ہے، اور زر زن زمین، سبحان اللہ، یہ تو پھر 3 زا جو ہیں، یہ زا ایسے ہیں جو الامان الحفیظ، پتہ ہونا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے سر، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر یہی ہوگا۔ اسلام کہتا ہے ایک دفعہ، آپ یقین کیجئے، ایک دفعہ پھانسی مل جائے، گردن کٹتی ہوئی نظر آ جائے، ہاتھ کٹے ہوئے نظر آ جائے، لوگ خواب میں بھی بھول کے یہ کام نہیں کریں گے۔ زانی کو ایک دفعہ سنسار کی سزا کروا دی جائے، پھر آپ دیکھیں کہ کرپشن آپ کو نظر آتی ہے، یا آپ کو یہ گناہ فسق و فجور فحش نظر آتا ہے۔ یہاں تو الٹا پالا جاتا ہے۔ تو اسلام کے احکامات کو الٹا بیٹھ کے کہہ دیا جائے وحشیانہ احکامات ہیں جی اسلام کے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی اللہ کی کتاب چاہتی ہے لوگوں کو کیا ہو؟ نصیحت و عبرت ہو، وہ بھول کے بھی یہ نہ کام کرے، اس لیے احکامات اتنے سخت ہیں تاکہ وہ معاشرے میں انصاف جو ہے وہ قائم رہ سکے۔
بہرحال جی اسی لیے یہاں پر انداز جو آپ دیکھیں گے وہ کیا فرمایا گیا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اہل عقل تمہارے لیے قصاص میں ہی زندگی ہے، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، اور جو کچھ وہ مال و دولت چھوڑے جا رہے ہیں تو مناسب طور پر والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر جائیں۔ فمن بدل حقا علی المتقین، یہ متقیوں پر واجب ہے۔ اچھا جناب، دور جاہلیت میں وراثت بیوی اور اولاد ہی کے قبضے میں آ جاتی تو یہ حکم نازل ہوا۔ اچھا ابتدائی حکم ہے، بعد میں منسوخ ہو گیا جب سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 نازل ہوئی نا، تو پھر یہ ناسخ اور منسوخ کے بارے میں پیچھے پڑا۔ اچھا دیکھیں، ابھی معاشرہ پوری طرح اس انداز سے چیزوں سے فیملیئر نہیں ہوا، ابتدائی احکامات ہیں، ابتدائی طور پہ یہ احکام دیے ہیں۔ جب مستقل احکامات ضابطہ سیٹ ہو گیا تو پھر کہا گیا وہ والا جی معدوم حکم، اب تلاوت موجود رہے گی، حکم کہاں سے لیا جائے گا وراثت کے اعتبار سے؟ آیت نمبر 11-12 آیت میراث سے سورہ نساء، جس پہ وہ اعتراض کرتے یہ کیسی کتاب ہے جی اس میں جو ہے احکامات؟ بھئی اس وقت یہ الا یعلم من خلق، کون جانتا ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت میرے بندوں کو کون سی انسٹرکشنز چاہیے، صحیح؟ تو بہرحال یہ ابتدائی حکم تھا، پھر منسوخ ہو گیا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم پر فرض کر دیا گیا جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کچھ مال و دولت چھوڑے جا رہا ہو تو مناسب طور پر والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر جائے، یہ متقیوں پر واجب ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، پھر جو شخص وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل دے تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا جنہوں نے ایسی تبدیلی کی۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ایک تو جی وصیت وہ دین کے مطابق کی جائے، وصیت کر کے بھی رکھی جائے، ریڈی رکھا جائے، مال کے اعتبار سے چیزیں بندے کو پہلے سے ویل سارٹیڈ ہونی چاہیے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی وصیت میں تبدیلی کرتا تو بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچائے۔ البتہ کسی نے کوئی وصیت کی ہے جو کہ دین کی روح سے گڑبڑ ہے تو اس کی تصحیح کی جائے گی، صحیح ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ پھر جو شخص وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل دے تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا جنہوں نے ایسی تبدیلی کی، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور وراثت کے وارثوں کے تو حصے پہلے سے مقرر کر دیے گئے، البتہ غیر وارث کے لیے جو ہے 1/3 کے مال کی حد تک غیر وارث کے لیے بھی وصیت کی جا سکتی ہے، صحیح، اس کا آپشن دیا گیا، ورنہ باقی سارے حصے آلریڈی سیٹ کر دیے گئے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے نادانستہ یا دانستہ، جانتے بوجھتے یا انجانے میں کوئی طرفداری کا خطرہ ہو، فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، تو وہ وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی درست کر دے۔ اب دیکھیں نا، ایک بندے کو سارا کچھ دے دیا، باقی کو آگ کر دیا، اب وصیت تو یہ کر کے گئے لیکن یہ صحیح نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ جس کو سارا کچھ دیا گیا وہ چوڑا کہ نہیں یہ تو ابا جی نے کہا، یہ تو ابا جی نے کہا، او بھائی تیرے ابا جی سے پٹھا کام ہو گیا، کیا کرے؟ اس کی اصلاح ہونی چاہیے، لیکن چوڑا اس لیے ہوئے جا رکھے کیونکہ نام تو میرے لگے نا۔ اور سر یہ صرف باتیں رہ جاتی ہیں، وراثت کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں، وصیت کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں، چیزوں کی دھجیاں اڑا جاتی ہیں، ردی رکھ کے کریم اٹھا لی جاتی ہے، علمان الحفیظ، یہ صرف کتابی باتیں رہ جاتی ہیں۔ ہمارا دین صرف رہ جاتا ہے عبادات تک، باقی معاملات میں دین نظر نہیں آتا۔ اللہ میری بھی اصلاح فرمائے، اللہ آپ کی بھی فرمائے۔ سر یہ تفصیلی معاملات جو فتاوی والے نا ان کے پاس جائے نا، ادھر تو اب دیکھیں نا، ہم نے ابھی صرف چائے اور رول کھائی، اگر ابھی ادھر کوئی کہے جی روٹی اور وہ بھی سالن بھی لا کے دے دیں اور میٹھا بھی تھوڑا لے آئیں، فی الحال تو بھاگتے اپنی 10 چیزیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایک ٹائم کے ساتھ فریم میں جانا ہے نا، انشاءاللہ فتاوی والے سے۔ اور دوسرا بھائی، میری اوقات ہی نہیں ہے، میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں، میں تو صرف آپ سے پڑھ کے صرف نقل کر رہا ہوں، میری اوقات کوئی فتاوی والی لینگویج پہ نہیں ہے نا۔ البتہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، چھوٹا موٹا جو درستگی ہے وہ آپس میں شیئر کریں گے، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس میں درستگی رکھے، تو ان سے انشاءاللہ سر آپ پوچھیں گے۔ اس کا گناہ انہی پر ہوگا جنہوں نے ایسی تبدیلی کی، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم، اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے نادانستہ یا دانستہ طرفداری کا خطرہ ہو اور وہ وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، ان اللہ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ کب پڑھنی بھائی؟ جی
لیلۃ القدر تو ابھی نہیں پڑھے ہو، ابھی بھی پڑھیں گے نا بھائی عبداللہ بھائی، ایسے ہی ہے نا، یعنی جہاں اللہ کی رحمت، سبحان اللہ، جیسے ہم سے کوئی پوچھتا ہے نا کھانا کھانا، جی بالکل کھانا ہے، تو اس کے لیے ہم ٹائم نہیں ہوتا، وہ بندہ ریڈی ایور ریڈی ہے، چلنا ہے کہیں، ہاں چلنا ہے، تو اللہ کی رحمت ریڈی ایور ریڈی، جہاں ہمیں ایسے الفاظ ملے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، تو اللہ کی بخشش طلب کی جائے گی۔ 23ویں رکوع کا آ گیا معاملہ جی، 23ویں رکوع میں کس کا ہمیں ملتا ہے؟ رمضان کا۔ رمضان کے بارے میں پوری گفتگو ہمیں کہاں ملے گی؟ 23ویں رکوع میں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کتبہ کا بعد اللہ کا صیغہ آ گیا، ترجمہ کیا بن جائے گا؟ فرض کر دیے گئے ہیں۔ ابھی ہم نے انداز دیکھا تھا نا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم کرکٹ سے بچ سکو۔ آپ کہیں گے آج کل کرکٹ والوں کی سختی آئی ہوئی ہے، سر یہ سختی آنے کے باوجود یہ حال ہے کہ رات جب ہم یہ سگنل کراس کرنے لگے نہیں ہوا، پھر دوبارہ شارع فیصل کی طرف نکل گئے ہیں، پھر ادھر سے، کیونکہ لوگ اس وقت پاگل ہو کے باہر نکلے، اور ابھی تو یہ ہارنے کے بعد اتنے دیوانے ہیں کہ مرنے کے لیے تیار ہیں، اگر اللہ نہ کرے جیت جاتے تو پھر پتہ نہیں کیا کرتے، بم باندھ لیتے ادھر ہی کہ بس آج جان دے دیں، یہ میچ جیت گئے ہم، ہارے ہیں نا جی، ہاں الحمدللہ، شکر ہے اللہ ہر دفعہ موقع دیتا ہے کہ شاید ان کو کوئی عقل آ جائے۔ ہارنے کے بعد جذبہ، ہمارے ہاں پتہ نہیں رات کیوں بم پھاڑ رہے تھے، جب میں 11 بجے جا کے گھر بیٹھا ہوں تو ٹھا ٹھا ٹھا، یا تو وہ شادی والوں کے ہو گئے، ورنہ دوسرا پتہ کیا ہوتا ہے، جب بھی جیت جاتے ہیں اسلحہ نکال کے فائرنگ شروع۔ سر آپ بلیو کیجیے گا بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیوں؟ اس کا مقصد ہے ہم غفلتوں میں کیسے پڑیں، یہ اسلحہ صرف نکال کے میچ کے جیتنے پہ۔ آپ کو پتہ ہے گولی کی کاسٹ کیا ہے؟ یہ ویپن کیا کیا معاملہ ہے، ویپن وہ آپ کا آتھرائزڈ ہے کہ نہیں ہے، جو ملکی آلات ہیں، جو انصاف ہے، ذلتیں ہیں، تباہی ہے، لیکن یہی گمراہی ہے، یہی گڑبڑ ہے۔ تو لعلکم تتقون، بازاروں سے بچو، میچز سے بچو، سحری افطاری پیکیجز سے بچو، روزہ کشائیوں سے بچو، بے نمازیوں والے روزے سے بچو، رشتہ داریوں کے صرف میل ملاپ سے بچو۔ گھر میں وہ پٹی والی مشین رکھی ہوئی ہے، سر گھر میں ہی کھیلتے ہیں اب الحمدللہ، باہر جانے کا معاملہ ہی نہیں آتا، سمجھ آ گیا نا، فٹ بال جو کھیل رہے ہوتے ہیں وہ گھر پہ ہی پڑی ہے، وہ بہترین ہو گیا، زبردست، باہر جا کے بندہ کھیلے کیا فائدہ، اچھا ماحول نہیں، گھر پہ ہی کھیلو۔ تو لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ پہلے اقوام میں بھی ایسے تھے، یہود میں بھی، عیسائیت میں بھی، ہندو مت میں بھی، جی دیگر چیزوں میں بھی روزے ہم نے فرض کیے ہیں۔ ابتداءً البتہ ہمیں جو روزے دیے گئے ہیں وہ کیا دیے گئے ہیں؟ 3 روزے، ٹھیک ہے، ایام 20 کی صورت میں۔ جب فیملیئر ہو گئے، عرب ویسے رکھواتے تھے اپنے گھوڑوں وغیرہ کو روزے، تاکہ وہ کیا کریں، جنگی معاملات میں ان کے ساتھ ساتھ بھاگیں دوڑیں، یعنی یہ نفس کشی کا آتا معاملہ ہوتا ہے نا، اور بندے کو پاورفل بناتا ہے، بندے کے اندر پیشنس لاتا ہے، اور اس کے اندر سیلف کنٹرولنگ ہے، یہ ساری چیزیں دی گئی ہیں۔ تو وہ انسان بھی اسی طرح الحمدللہ قوت پکڑے، تو پھر وہ 3 روزے رکھوا کے پہلے فیملیئر کیا گیا، اور بعد میں آ کر آگے ہم چل کے پڑھ لیں گے ابھی، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ۔ ابتداءً اسلام، اب دیکھیں یہ وہی بات آگی ناسخ منسوخ والی، ابتداءً اسلام میں کیا دیا؟ اگر فوری طور پہ 30 روزے رکھ دیے جائیں، طبیعتوں کے لیے بار تھا، 3 دے کے اور آپشن دیا گیا ساتھ، روزے رکھ لو فدیہ دے دو، تمہاری مرضی، روزے رکھو فدیہ دے دو، دونوں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دے کے کام کر لو، ٹھیک ہے، لیکن روزہ رکھو تو بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ آگے ہم نے تمہیں رکھوانے، ذہن سازی کر دی جا رہی ہے نا سر، یہ انداز۔ جیسے ٹیچر آ کے ایک بڑا شفیق پوچھتا نا، بھائی آپ یاد رکھا کریں، میں کسی وقت پوچھ بھی لوں گا، 4 دن کرنے کے بعد ایک دن اس نے کہا کہ ہاں اب بتائیں میں نے کیا بات کی تھی، تو اب بندہ پہلے ہی ان کو پتا تھا کہ سر نے کام خطرناک کیا ہوا ہے، پوچھ لیں گے کسی نے، اب یہ ہو گیا۔ لیکن اگر پہلے دن ہی لیکچر دینے کے بعد کہا ہاں بھائی کیا پڑھایا بتائیے، تو کیا سر یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کا کتنا کرم ہے، احکامات گریجولی دے رہا ہے، ابتداءً دے رہا ہے، پھر اس کو جا کے کہیں کیا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ ایام معدودات، یہ روزے گنتی کے دن ہے، چند دن ہے، گنے چنے دن ہے، اور واقعتاً ایسا ہے کہ نہیں ہے بھائی، گزر جاتے پتہ ہی نہیں چلتا، 28 29 دن پتہ ہی نہیں چلتا، 30 کی تو نوبت ہی نہیں آتی، 30 کی نوبت آتی ہے سر؟ جی
جو بھی کہیں ہمارے بھائی کہتے ہیں لائی نہیں جاتی. جی جی ہاں ماشاء اللہ. ہمارے تو سر 27ویں میں گناہ الحمدللہ بخشے جاتے ہیں. آپ 29 تک میں سے وہی کہہ رہے ہیں 30واں لائے گا, تو 28 29 30 بڑی مشکل. گنتی کے دن ہے, تو گنتی کے دنوں کے لیے تم دیوانے پاگل ہو کے فینیٹک ہو کے کہیں بیٹھے ہو اس کو ویلکم کرنے کے لیے. یہ روزے چند گنتی کے دن ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر, پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو, فعدۃ من ایام اخر, تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کو پورا کر لے. جی کوئی روزے وہ کیا سفر کے ساتھ ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی اور شرعی عذر ہے, کوئی خواتین کے معاملات ہیں, ایکس وائی زی ہیں, ایسا کرو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کو پورا کر لینا. اللہ تم پر شفقت چاہتا ہے. آگئی ہم ابھی پڑھ لیں گے دوسرے آیت میں بھی کہا, اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں, وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں تو اس کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے. روزہ بھی رکھ لیں فدیہ بھی دے دیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. جو طاقت رکھتے ہو مگر رکھنا نہ چاہ رہے ہوں تو اس کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے. ابتدائی حکم ہے. ہمارے پاس جمعے میں ایک صاحب نے پوچھا, سر وہ میں نے تو قرآن میں پڑھا ہے کہ جو روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھ لے, جو فدیہ دینا چاہتا ہے فدیہ دے دے. میں نے کہا ہاں اگلی آیت نہیں پڑھی آپ نے؟ نہیں ابھی تک ترجمہ یہیں تک پڑھا ہے. میں نے کہا ہاں ترجمہ پڑھنا تو اچھی بات ہے, لیکن بعض اوقات بندہ پھنس بھی جاتا ہے. تو محبت سے بتایا کہ نہیں بھائی, اب وہ ابتداءً حکم تھا, تمہاری مرضی ہے, فدیہ دے دو, روزہ رکھ لو. طاقت رکھنے کے باوجود بھی آپشن تھا, باوجود آپشن تھا. پھر اس کی تفسیر کے دیگر بھی انداز ہیں. بہرحال کہا جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو مگر نہ رکھیں تو اس کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا, طعام مسکین. فمن تطوع خیرا, اور جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے, زیادہ بھلائی کیا کرے, روزہ بھی رکھ رہا ہے فدیہ بھی دے رہا ہے, فہو خیر اللہ, تو یہ اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم, اور اگر تم روزہ رکھو تو کیا کہا, یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم سمجھو. ٹھیک ہے جی, ابتداءً میں نے کہا یہ اس طرح کا آپشن دیا. ویسے ایک اور انداز سے بات کو سمجھیے گا, روزے ہمارے لیے اٹ سیلف خود بہت بہتر ہے. کیوں؟ وان تصوموا, اگر تم یہ روزہ رکھو گے صحت مند رہو گے. میں نے آپ سے عرض کیا نا, ہمارے اپنے سیلز ہیں جو ہمارے اپنے ہی بیکار کینسر یا بیماریوں والے سیلز کو کیا کر دیتے ہیں, جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو کھا جاتے ہیں. اچھا بھوکے رہیں گے تو وہ کھائیں گے. حکیم بھیجا گیا نا پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جب خطوط لکھے ہیں, حکیم بیٹھا بیٹھا بیٹھا, حکیم کہتے ہیں مجھے پھر واپس ہی بھجوا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ہم وہ قوم ہیں جب بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں, اور جب کھاتے بھی ہیں تو تھوڑی بھوک رکھ کے کھاتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے تمہارا کام ادھر چلنا کوئی نہیں بھائی, جا. سبحان اللہ. تو ہم کیا کہیں اس پہ, ہے نا, ہے مسئلہ کچھ خراب ہے. بہرحال انشاءاللہ تعالی کم از کم وہ ایام 20 کے روزے, یہ ہمارے یہاں 15ویں شعبان کا بڑا رٹا پڑتا ہے جی ہر دفعہ. بھائی آپ 13 سے شروع کر لینا, کیوں 15 شعبان کا رکھا ہے؟ 13 14 15 ایام 20 کے 3 روزے رکھیں, پیر اور جمعرات کا رکھیں, دیگر روزے رکھے جا سکتے ہیں. صحیح ہے. تو بہرحال روزوں کو صرف رمضان کے ساتھ اٹیچ نہ کیا جائے, نفلی روزے بھی. اب آ جائیے دوسری چیز ہے. اچھا روزے میں جناب ایک اور بھی معاملہ ہوگا, سحری کا تحفہ کہاں پہ ملا ہے؟ ہمیں ملا ہے الحمدللہ. باقی لوگوں میں یہود میں تھا جہاں سوئے روزہ شروع. اگر ہمارے ساتھ یہ ہوتا تو جتنا جاگ سکتے ہیں جاگیں بھائی, تاکہ روزہ لیٹ شروع ہو. وہاں پہ سحری میں اٹھو, نہیں کھانے کا بھی دل چاہ رہا, ایک آدھا لقمہ پانی کھجور کوئی چیز لے کے بس الحمدللہ روزہ رکھ لو. اور پھر اٹھنے کے ساتھ پھر ایک اور کیا فائدہ ہو جائے گا ہمیں؟ جی بڑی مہربانی, نماز بھی پڑھ لیں گے. یہ اصل کام ہے تمہیں اٹھانے کا, کے ساتھ وہ بھی موقع مل جاتا ہے. اور اسے پچھلے پہر پہ رکھو, اول وقت میں نہیں, 1 بجے نہیں کرو اسے, ایسا کرو 4 بجے کے قریب کرو, تاکہ 5:30 بجے کے قریب جب روزہ بند ہو رہا ہو تو تمہاری انرجی بھی تمہارے پاس. تو اللہ کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. الحمدللہ یہ ہم نے استقبال رمضان میں چیزیں سمجھی تھی نا بھائی, الحمدللہ. وہ لوگ جنہوں نے نہیں سمجھی تھی وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں جو نہیں تھے رمضان میں. اچھا آپ ویسے تو تھے استقبال میں, ٹھیک ہے ماشاءاللہ, سارے تقریباً گو تھرو ہیں, اللہ کی رحمت ہے, اچھی بات ہے. سارے مہینے رب کے ہیں, رمضان کو خاص کیا جا رہا ہے قرآن مجید کی وجہ. سر اگر اتنا خاص کیا جا رہا ہے اور اس میں سے قرآن کو نکال لیں تو پھر بچے گا کیا؟ حیرت ہوئی ہے نا. قرآن مجید تو دن رات صبح و شام اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ, جب سوئے بھی ہونا تو چھوٹی موٹی تلاوت چلا کے سو جائے. آپ یقین کریے یہ بیک گراؤنڈ پہ ایسا پیارا چلتا رہے گا نا کہ بندہ دن رات اپنی اس آواز کے ساتھ مزین رکھے گا اپنے آپ کو. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اور ویسے بھی میں نے آپ سے عرض کیا, مجرد تلاوت بھی اپنی جگہ شفا ہے, البتہ اس کا سمجھنا ہم پر لازم ہے.
تو کہا گیا رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن کا نزول ہے، فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہا جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے واضح دلائل ہیں۔ ہدایت سب کے لیے آئی ہے، ھدی للناس کہاں پڑھا تھا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں، اور ھدی للمتقین، اس ہدایت کو ریسیو کون کرے گا؟ جو ڈرے گا، جو متقی ہوگا، جو بچے گا، ٹھیک ہے، ایڈمیشن سب کو ملے گا، لیکن سر رزلٹ اور پاس کون ہوگا؟ جس نے پیپر کلیئر کیا ہوگا، ھدی للمتقین۔ کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کے روزے لازم رکھے۔ اب وہ پہلے والا آپشن لے لیا گیا کہ کوئی رکھے نہ رکھے، فدیہ دے، نہیں، اب جو بھی رمضان کو پائے گا اس کو کیا کرے گا؟ روزے رکھے گا۔ سر اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزے رکھوائیں گے؟ عجیب سا انداز ہے۔ اپنے خاندانوں کی بات بتا رہا ہوں، آپ کو معذرت چاہوں گا کہ جو چھوٹا بچہ ہے جس پہ روزہ فرض نہیں وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں، جو بڑی بیٹی ہے جس پہ روزہ فرض ہو چکا ہے وہ روزہ نہیں رکھ رہی۔ کیوں بڑی بیٹی کیوں نہیں رکھ رہی بھائی؟ چھوٹی ہے ابھی، نہیں ماشاءاللہ بالغ ہوئی، نہیں چھوٹی ہے، اچھا بھائی ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹے نے کیوں روزہ رکھا؟ ابو کی پروموشن ہی نہیں ہو رہی، اس نے پھر رمضان کا روزہ مان لیا۔ اس نے کہا الحمدللہ سر جس طرح یہ حصے بکھرے ہم دین کے کرتے ہیں علمان الحفیظ۔ فمن شاہدہ، صحابہ تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوا رہے ہیں۔ اسی لیے ایک دفعہ میرے پاس نا سوال جناب ایسے ضرور آتے تو ہیں، جی یہ روزہ بچوں کو کس عمر سے رکھوائیں؟ تو میں نے تو یہی عرض کیا جی، میں نے کہا اس عمر سے رکھوا لیں۔ اب ظاہر میں فقہی بندہ ہوں ہی نہیں، میں نے کہا اس عمر سے رکھوا لیں جس عمر سے نا موبائل دے رہے ہوتے ہیں آپ انہیں نا، تو جب سے آپ کا بچہ موبائل کیا کرے، ہاں تو رکھوائیں پھر، جب وہ اس کو اتنا پتہ ہے وہ بچہ یوں کر کے یہ والا لگانا ہے۔ جی ہمارے چھوٹے بچے صرف اب تو گوگل کی جو آپ کے پاس ہے یہ بول دیں اور یہ کیا بول دیں تو کیا نکل آئے۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے سر، کیا کریں۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، اسے چاہیے روزے رکھے۔ یہ روزے آپشنل نہیں ہے، بڑوں کے لیے بھی چھوٹوں کے لیے بھی، درمیان والوں کے، متقی پرہیزگار سب کے لیے روزے مست ہیں، الا یہ کہ کوئی آپشنل ہے، شرعی عذر، ایک تو شریعت ہی اپنی ہے نا، مرضی سے آ جاتی ہے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو دوسرے دنوں سے اس کی گنتی پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ سر اتنا پیارا اسلوب ہے، یقین کیجئے میں اپنے طور پہ یوں سمجھتا اگر رب کریم ہمارا فرما دے مرو یا جیو رکھو روزے، 11 مہینے کھاتے رہے، ایک مہینہ میں نے جیسے کام کیا تو کہا جی بیمار پڑ گیا ہوں جی، سفر پہ جانا ہے جی، بچے چھوٹے ہیں تو فلاں، یہ کیا ہے رکھو روزے، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، سفر پہ جا رہے چلو پھر، اچھا پھر کوئی بیمار ہو گیا کوئی بات نہیں، بلکہ تم بیماری میں ہو اور تم نے صحیح کام نہیں کیا، ہم تمہارے لیے وہ بھی اجر لکھ دیں گے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایسے ہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرو۔ اسی لیے جب سر روزے قضا ہوں جو چھوٹے ہیں تو ان کو کیا کیا جائے؟ اہتمام کے ساتھ رکھا جائے، اور کوشش تو یہ کی جائے زیادہ کہ اول وقت میں یا جو بھی آپ کو سہولت ملتی ہے فوراً اس میں رکھ لیا جائے، بہت زیادہ پینڈنگ نہ کیا جائے، باہر سہولت دیکھ لی جائے۔ تو کہا جائے اور تاکہ تم مہینے بھر کی دنوں کی گنتی پوری کرو۔ اب یہ سارا سسٹم بھی ہمارا کس پہ چل رہا ہے؟ سولر پہ کہ لیونر پہ؟ ہاں قمری مہینے، چاند کی دعا پڑھی بھائی، چاند کی دعا ہمیں تو سب کو آنی چاہیے، باہر والوں کو نہیں آتی، نہ آئے، ہمیں آنی چاہیے سر۔ ہلکی ہلکی گردنیں ہلی ہیں، اچھا جی کوشش کریں دعا یاد کر لیں، ہم بیچ میں سے پوچھ لیں گے، لے بھائی کل سے تعداد تو کام ہو گئی ہے، اللہ ہمت کریں گے نا سر۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ میں آپ کو پوری گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، آپ نے محبت سے یاد کی، جن کو نہیں یاد یا جس کو یاد بھی ہے وہ یاد، اب وہ چاند ڈھونڈتا پھرے گا، نکلے میں دعا پڑھنی ہے، جلدی کریں نکلے میں نے دعا پڑھنی، چیک کرنا میں نے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ ہمیں یہ ذوق و شوق دے سر، ذوق و شوق یہ بھی ہوگا، ذوق و شوق یہ بھی، آؤ میچ دیکھنے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، ذوق و شوق یہ ہوگا۔ ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں جدا جدا ہیں، کہاں کھپنا ہے، کس چیز پہ گڑنا ہے ہم نے، دوبارہ کہا تاکہ تم مہینے بھر کے دنوں کی گنتی کو پورا کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس پر اس کی بڑائی کو بیان کرو۔ اب یہ دیکھیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یہ اللہ نے ہدایت دی، یہ کتاب دی ہے، کہا اس کتاب کے ساتھ ہمارے پیارے رسول جڑے ہوئے ہیں، فالو کر رہے ہیں، اس کی اتباع کر رہے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ سورہ کہف میں چل کے ہم پڑھ لیں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اللہ کی کتاب کے پیچھے چل رہے ہیں۔ سر میری آپ کی ہمت ہے، اور اس کی شکرانے کے ساتھ کیا
کیا انداز ہوگا؟ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، پورے 30 دن، اور 30 دن بھی نہیں 365 دن، اور 365 دن بھی نہیں، جب تک ہم مر نہیں جاتے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ اپنی رحمت سے ایسی محبت نصیب فرمائے گا ٹل لاسٹ مومنٹ. یہ روح سے جان جب الگ ہو رہی ہے اس وقت تک اللہ کی کتاب سے تب فائدہ بنے گا نا سر، ورنہ تو کام نہیں چلے گا. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. یہ 20 روزہ، 15 روزہ، 10 روزہ، 6 روزہ، مذہبی تصور نہیں. شبینہ شریف بتائیے، ظلم شبینہ میں کچھ سمجھ آتا ہے؟ 3 روزہ میں نہیں آتا، شبینہ میں تو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا سر. اور وہ کیا ہے، اور بڑا خوش ہو کے بتاتے ہیں سر الحمدللہ ہم تو ایک رات میں 10 پارے پڑھنے والے ہیں. انہوں نے 61 قرآن ختم کر لیے. انہوں نے ابن ماجہ کی روایت، تیرا رات بھر 100 نوافل ادا کرنے سے بہتر ہے کہ تو اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں ایک آیت سمجھے گا. واضح حدیث ہے ابن ماجہ کی. اس کے باوجود سر ہمارے دماغ اسی پہ اٹھ گئے، میرے اتنے قرآن ختم ہو گئے اور میں نے اتنے ختم کر لیے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. اور ادھر روایت میں فرمایا کم من قائم لیس لہ من قیام الا سحر. کتنی ہی راتوں کو کھڑے ہونے والے ایسے ہیں جو اپنے گھٹنے توڑوانے کے علاوہ کچھ نہیں لے سکیں گے، اپنے آپ کو تھکا دینے کے علاوہ کچھ نہیں لیں گے. اللہ کی کتاب سمجھ آئے، اس کے ساتھ روئیں، دھاڑے ماریں، اس کے ساتھ راتیں بتائیں اپنی. 1 روزہ 2 روزہ نہیں سر، مکمل پیکج. رب ہمیں دھکے دے کے جاؤ اب بس کوئی بات نہیں، بخش دیے گئے، اور ہم نہ جگہ چھوڑے. کیا کبھی ہوٹل میں سے ایسا ہوتا ہے جی؟ اپنے شوق والی چیزوں سے آتے ہیں، وہاں پہ ٹک کے بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ کے گھر سے بھاگنے والے پوزیشنز ہوتی ہیں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور تاکہ تم شکر گزاری کرو. قرآن کے ساتھ محبت یہ ہوگی کہ آتے لاسٹ مومنٹ ہم جڑے ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو کہیں کہ میں قریب ہوں. انی قریب. رمضان کے دنوں میں، اور اللہ ہمیں سجود اور قیام اور دعائیں اور افطار اور سحری، اور یہ بہترین اوقات جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی دعائیں قبول کرتا ہے، یہ اگر مل جائیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں اپنے بندوں کے قریب ہوں. سر افطار کا وقت، اچھا بھائی ہم نے افطار والے پوزیشن میں کیا کرنا ہے؟ دسترخوان مناسب ہمارے، خواتین ہماری کہاں پہ ہوں گی؟ ساتھ ہمارے، بچے ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہیڈ آف دا فیملی کیا کر رہا ہے؟ یہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے، اپنا بیٹھا ہے اور رو رہا ہے. یہ والی کیفیت ہے نا. اس وقت اللہ کو پکارنا ہے. للصائم فرحتان، فرحتن حین یفطر و فرحتن حین یلقی ربی. جب اپنے رب سے کل کو بندہ ملاقات کرے گا تو یہ وہ ملاقات کا کہیں تجھے عنصر مل جاتا ہے. کہاں پہ؟ یہ مسلم کی روایت ہے آج افطار کے وقت. اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. جب دعا کرنے والا مجھے پکارتا تو میں دعا قبول کرتا ہوں. اب یہ دعاؤں کے قبول کرنے کے وقت ہم کہاں پہ ہیں سر؟ بازاروں میں روزے کھلے، یہ گندے غلیظ ہوٹلز میں روزے کھلے سر. یہ افطار پارٹیوں کے چکر میں جہاں یہ چیز دے دو، وہ چیز دے دو، فلانا کر دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں سر، رشتہ داروں میں، رشتہ داروں کے سامنے بندہ روتا ہے. رشتہ دار رلا دیں ایک الگ بات ہے، لیکن رشتہ داروں کے سامنے تھوڑی روگا بھائی. گھر میں بیٹھ کے روئے گا، اکیلے بیٹھ کے روئے گا، صحیح وہ کیفیت اس کی ادھر طاری ہوگی. تو دعا مانگنا اس کے لیے ہوش پوش نہیں ہوگا. ٹی وی موبائل چیزیں یہ نہیں ہماری ہوں گی سر، میں اور میرا رب. ایک اور حدیث ہے نا جس میں فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. وہ بندہ جو اکیلا بیٹھا اور اپنے رب کو یاد کر کے رویا، اس کے لیے اللہ نے اپنا سایہ نصیب فرمانا ہے. لیکن وہ ہماری خلوت ہی نہیں آ پا رہی ہوتی. تو کہا گیا جب دعا کرنے والا مجھے پکارتا تو میں دعا قبول کرتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے احکام بجا لائیں. حکم مانے محبت جتنی ہو، بندہ حکم نہ مانے تو کیا فائدہ ہوا سر؟ عجیب سی بات ہے. ابا جی آپ بہت اچھے ہیں، ابا جی فلانا ہے، ابا جی آپ کتنا خیال کریں. ابا جی ہاں بیٹا پانی تو لے آؤ. جی ابا میرے تو پہلی کمر میں درد ہے، میں نہیں اٹھ سکتا، کسی اور کو کہہ دیں. جی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے احکام بھی مانے. تو کہا گیا مجھ پر ایمان لے آئیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. تو بھائی دعاؤں کا ایک معاملہ خصوصی طور پہ رمضان میں رکھا جائے. اس کے بعد پھر فرمایا جا رہا ہے
احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنے بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. فتاب علیکم، لہٰذا اللہ نے تم پر مہربانی کی. وعفا عنکم، اور تمہارا قصور معاف کر دیا. فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، سو اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا اسے طلب کرو. سبحان اللہ، کیا پیارا انداز. سر کوئی چیز ہو ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے ایک کتاب گائیڈ کرتی ہوئی ملے گی. اصل میں ابتدائی معاملات ہیں نا روزوں کے اعتبار سے، تو صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا بیوی، جیسے دن میں روزے کی جو اصطلاحی مفہوم ہے اس میں کیا ہے، کھانا پینا اور شہوت کے معاملات. بیوی اگرچہ اس کے لیے جائز حلال ہے لیکن آپ روزے کی حالت میں نہیں جائے گا. تو یہی کوئی انداز سمجھا گیا کہ شاید کیا ہے، رات کے اعتبار سے بھی ہے. اچھا، اب اسی اعتبار سے ظاہری بات ہے انسان کی جنسی ضرورت ہے، اللہ نے اس کا جائز راستہ رکھا ہے. جب کچھ لوگ صحابہ چلے گئے تو اب پریشان ہو کے فوراً پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوڑے. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوگی ہم سے؟ یہ بھی بڑا پیارا انداز ملتا ہے اپنے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا. ایک ایک چیز کے لیے کدھر دوڑتے ہوئے پہنچے ہوئے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ نے آیتیں نازل فرما دی، کہا کیونکہ واضح نہیں تھا تم نے، اب بہرحال واضح کر دیا گیا کہ تم یہ سارا چیک جو ہے تمہارے لیے دن میں ہے کہ تم بیویوں کے پاس نہیں جاؤ، لیکن رات تمہارے پاس اس میں آپشن ہے، وہاں جا سکتے ہو. ایک ایک چیز کو کس سے؟ کتاب اللہ سنت رسول سے واضح کیا جا رہا ہے. تو بہرحال یہاں پر اس کو آ کے فرمایا روزے کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. اس جملے کو سن لیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو. کتنے پیارے انداز سے اللہ نے کس کو بیان کیا ہے؟ خاندانی زندگی کو، میاں بیوی کو، شوہر اور بیوی کو بیان کیا جا رہا ہے. مضبوط سر گھرانہ. دجال کے ہتھیاروں میں سے اس وقت جو اٹیک کرنے کا سب سے بڑا معاملہ ہے وہ ہماری خاندانی زندگی کی جڑیں کھوکھلی کرنا. میاں بیوی نہ ہو، نکاح نہ ہو، ویڈ لاک ہی نہ ہو، والدین ہی نہیں بنیں گے، اولاد ہی نہیں ہوگی، معاشرہ ہی نہیں پنپے گا، کتے بلیوں والی زندگی ہوگی، لیونگ ٹوگیدر ہے، سنگل پیرنٹ ہے، فلانا فلانا ہے، شادی کی ضرورت نہیں ہے، ایکس وائی زی. یہ اس پہ لا کے کھڑا کیا ہوا کہ نہیں؟ بلکہ آپ کو پتہ ہے ورچوئل وائف انہوں نے جیپنیز نے تو دی ہوئی ہے. کوئی ضرورت ہی نہیں شادی کی. یار آپ کی ورچوئل وائف، آپ اس کے ساتھ جائیں، بات کریں، فلانا کریں. ابھی اس کے بعد باقی جو مزید روبوٹس کی صورت میں لا کے اس وقت ضلالت مچائی ہے وہ آپ کے سامنے الگ پڑی ہے. یعنی یہ واقعتاً انسان کو تو مینٹلی سک کر کے بالکل ریٹائر کر کے سائڈ پہ کر دیں گے اور اس کی ریپلیسمنٹ مشین ہی، بندے کی جگہ مشین لگائے. وہ نہیں بھائی، اللہ کے بندے، یہ بیوی تیرے لیے بہت بڑا اللہ کا فضل کرم احسان ہے. اور بیوی کے لیے کیا کہا ہے؟ تیرے لیے مرد اللہ کی رحمت سے بہت بڑا کرم فضل احسان ہے. لباس لکم و لباس لہن، تم ان کے لیے لباس ہے، وہ تمہارے لباس ہے. تم اس کو ڈھانپتے وہ تمہیں ڈھانپتی ہے، وہ تمہیں زینت بخشتی ہے تم اسے زینت بخشتی ہو، وہ تمہاری پروٹیکشن کرے تم اس کی پروٹیکشن. مل کے رہا جائے گا، جڑ کے رہا جائے گا، محبت سے رہا جائے گا، آپس میں ایک دوسرے میں محبت ڈھونڈی جائے گی. المیہ تو یہ ہے نا سر، گندگی، غلاظت اور یہ بدبخت ہمارے موبائل، اس پہ بدترین چیزیں، اس کی وجہ سے انسان اپنی وہ آپس کی اٹریکشن بھی کھو چکا ہے. تو میاں بیوی والے اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے اللہ سے دعا کر کے، اور وہ بھی ایک ایسا ہو جو تمہیں دین پہ ڈائیورٹ کرو. رحم اللہ رجل و رحم اللہ امرا، اللہ اس مرد پہ رحم فرمائے، اس عورت پہ رحم فرمائے جو رات کو خود اٹھتا ہے، تہجد ادا کرتا ہے، بیوی کو اٹھاتا ہے اور پھر نہیں اٹھتی تو پانی کے چھینٹے مارتا ہے. بندی اٹھتی ہے، تہجد ادا کرتی ہے، بندے کو اٹھاتی ہے، نہیں اٹھتی پانی کے چھینٹے مارتا ہے. اللہ ان دونوں پر رحم فرمائے. اللہ ایسا گھرانہ نصیب فرمایا ہمیں. ٹھیک ہے جی، موٹیویٹ کریں ایک دوسرے کو، ہمت کریں، دعائیں کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ نے چاہا معاملات درست ہوں گے. اور سر ایسے نظریات، ایسے لوگوں، ایسے چیزیں تم نہ سنو، یہ ایسی آتے ہیں جی، شیطان ایسی وسوسات ڈالتا ہے آ کے. سنو میں دیکھتی ہوں کچھ ذرا خامد کو تم نے زیادہ نہیں سر پہ چڑھا رکھا. ہاں چڑھا تو رکھا ہے، چلو آج میں اس کا دماغ کرتی ہوں. ٹھیک ہے سبحان اللہ، بیچارہ آیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے بہت. نہیں کھانا خود اٹھاؤ، موزہ ڈھونڈو، خود ڈھونڈو اپنا موزہ. ہوئی شاباش، اللہ فضل فرمائے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اس بندے نے تیرا سارا خیال رکھنا، تو نے اس کا خیال رکھنا. یہ ایسے ہی ہے. اب ظاہری بات ہے ہم اگر اس معاشرے کے حوالے سے دیکھیں گے تو وہ بدبخت ہمیں یہی دکھائے گا، نہیں نہیں کیا ضرورت ہے، میں کیوں کسی کی محتاج ہوں. یہ ہے. خیر اس کو انشاءاللہ آگے لیں گے. تو بہرحال جب فیملی لائف کو انٹیکٹ رکھنے کی ضرورت ہے. کہا گیا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، لہٰذا اللہ نے تم پر مہربانی کی اور تمہارا قصور معاف کر دیا. سو
اللہ اکبر، یہ پیارا انداز آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ کو راضی کرنا آسان ہے سر. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جیسی پیاری ہستیاں ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے کنسلٹ بھی کر رہے ہیں. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ نے تمہارے قصور کو معاف کر دیا. وہ بادشاہ ہے سر، اس کا منانا آسان کوئی نہیں. اور یہاں 2 نمازیں پڑھ لیں تو کہتے ہیں جی کیا ہو گیا، ہم سے یہ چھوٹی موٹی بھول ہو گئی تو اس میں کیا ہے، پتہ نہیں اللہ نے کون سی میری خطا پہ سزا دے دی. تیری کون سی خطا، تیری پوری زندگی خطا ہے. صحیح ہے جی سر، یہ ڈائلاگ بڑے آرام سے نکل جاتے ہیں ہمارے. پتہ نہیں کون سے گناہوں کی زد میں آئے ہوئے ہیں، کون سے گناہ، کون سے گناہ، تو پتہ نیکی کہاں ہے تیرے پاس. تو سر یہ بڑی جرت ہو جاتی. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، ہم نے تمہاری خطاؤں کو معاف فرمایا، کہا تمہارا قصور معاف کر دیا، سو اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا اسے طلب کرو. اولاد، پاکیزگی، نسل انسانی، انسان اپنے لیے آگے صدقہ جاریہ کو کریٹ کرے گا. یہ محض کوئی لذات کا معاملہ نہیں ہے، خالی شہوات کا معاملہ نہیں ہے صرف محض. تو کہا گیا جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا اسے طلب کرو. وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور فجر کے وقت تک جب سفید دھاری کالی دھاری سے واضح طور پر نمایاں نہ ہو جائے تو کلو واشربو، کھاؤ اور پیو. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب کیا ہو گیا، کب تک کھاتے رہیں بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرا بتایا ہے کہ جب یہ طلوع کا معاملہ ہوگا تو اس وقت اس سے پہلے تم کھا پی کے ہٹ جاؤ گے. اس کے پیچھے پہلے تو اصل واقعہ سن لیں. عدی بن ابی حاتم ہے، عدی ابن حاتم، ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں میں رات کو ایک سفید ڈوری لی اور کالی ڈوری لی اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا اور انہیں دیکھتا رہا مگر تمیز نہ ہوئی. جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا. اب یہ بھی انداز دیکھیں، ساری باتوں کی رپورٹ جا کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے تکیے کے نیچے ایک سفید ڈوری بھی رکھ لی تھی اور کالی ڈوری بھی رکھ لی تھی. تو میں تو دیکھتا رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہے بھائی، جس کے نیچے یہ سفید ڈوری بھی آ گیا اور سیاہ ڈوری بھی آ گئی. یعنی یہ سفیدی اور دن اور رات یہ تکیے کے نیچے آ گیا. قرآن مجید میں کوئی لفظ